اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ہوسٹ کیا, یہاں پہ بلایا میری پوری ٹیم کو. بڑی جذباتی تقریر تھی, ایک سیاسی لیڈر کی زیادہ بزنس لیڈر کی کم نظر آ رہی تھی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل ہمیں بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ کرائم کی جو حالیہ رائز ہے, خاص طور پہ سپٹمبر سے پہلے, بہت سے چہرے مجھے یہاں پہ بیٹھے ہوئے سامنے نظر آ رہے ہیں جن کے پاس میں جا چکا ہوں اور وہ اپنا سر بھی ہلا رہے ہیں. پہلے 3 مہینے انہوں نے کلابادے بلکہ پولیس والوں کو خود میرے ہاتھوں سے انعام بھی دلوایا ہے کہ جی حالات بہت اچھے ہیں. یہ جو بھی, ہاں آپ صحیح ابھی کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے میں سے کہہ دیا کہ حالات خراب ہیں. اچھا میں بتاتا ہوں, میں چاہوں گا کہ اس میں بولوں, اس کے بعد سوال کا کوشچن آئے گا. اور دوسری بات, مجھے وہ مرحوم شاہد حیات کی بات بھی یاد آ گئی کہ جب بھی ہم سائٹ یا کے سی سی جاتے تھے تو شاہد صاحب کہتے تھے کہ جاوید آئی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل گوئنگ دیئر, اور جب بھی کاٹی جاتے تھے تو اٹس آلویز اے ٹریٹ گوئنگ دیئر, کہ جتنی عزت اور ہمیں احترام وہیں پہ ملتا ہے وہ بدقسمتی سے یہاں پہ ناپید ہے. آپ نے بہت سی باتیں کی, یہاں تک کہ پرسنل بات بھی ہو گئی. جو پولیس کا گڈ امیج کے لیے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ تھانے دار بھی بڑا ہی شریف نفس لگے, لیکن اگر خدا نخواستہ اس طرح کا چہرہ آپ کے سامنے آئے تو وہ آپ کے لیے لائبلٹی بن جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی زیادتی ہے. اب میں آتا ہوں بات جو آپ کی اپنی پریزنٹیشن ہے. پہلے میں کہوں گا بیفور وی گیٹ انٹو دس کہ میں بتا دوں کہ بالکل سپٹمبر کے پہلے ویک میں اسپائک آئی. کراچی کا ایوریج کرائم 7 سے 8 مرڈرز ڈیورنگ دا رابریز, اینڈ جو دس از ایوریج, یہ ابھی کی ایوریج نہیں ہے, 1 سال سے ایوریج ہے. لیکن اس ہفتے اتفاق سے ایوریج 12 ہو گئی, اور اس میں بدقسمتی سے 2 واقعات خاص طور پہ ہوئے. ایک واقعہ جس میں ایک نو بیہت ہوا جوڑا جو تھا, اس میں اس کے شوہر کو اس کی دلہن کے سامنے مارا گیا موبائل سے, جو اس نے جب ریزسٹ کیا. اور دوسرا واقعہ جس میں ایک قاری صاحب کو کورنگی میں ہٹ کیا گیا, اگین موبائل فون کی سنیچنگ کے دوران. اس نے ہائپ دی اور ہائپ کو میڈیا نے پکڑا, اور اس کے بعد یہ طوفان کھڑا ہو گیا کہ جی کراچی آؤٹ آف کنٹرول ہے, کراچی یہ ہے وہ ہے وہ ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم پلیٹو پہ ہیں, اگین وی ہیو کم بیک ٹو دا نارمل. گنجائش بہت زیادہ ہے کراچی میں, گنجائش بہت زیادہ ہے, لیکن میں وہ نہیں کہوں گا کہ جی اس کے لیے ہمیں حالات واقعات آپ بھی جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ کر کے دیں. میں پہلے جس بھی سینٹر گیا ہوں, اکنامک سینٹر میں, انجمن تاجران کے پاس, یا انڈسٹریل سیکٹر میں, مجھ سے آپ لوگوں نے سب نے کہا ہے کہ جی ڈیلی ویجرز ہم نکال رہے ہیں. ڈیلی ویجر جب آپ نکال رہے ہو کسی بھی وجہ سے, تو اس کا مطلب ہے اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج الٹیمیٹلی وہ کرائم میں انوالو ہوگا, انڈلج ہوگا. لیکن میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا. جو فلڈ آئے اس کے بعد صورتحال ہوئی اور لوگ آئے, ڈسپلیس ہوئے بلوچستان میں, سندھ میں اس کی بھی بات نہیں کروں گا. میں بات کروں گا جو آپ نے اپنی فگرز دی ہیں, اور یہ ابھی جو سامنے چارٹ میرے نظر آ رہا ہے, آپ جذبات میں کہہ گئے کہ کرائم اتنا زیادہ اتنا زیادہ. آپ یہ دیکھیں, یہ جو بلو ہے, اگر آپ سامنے سے ہٹ جائیں, یہ بلو جو ہے دیٹس دا ایئر 2021, پچھلا سال, اور جو سرخ ہے وہ نیا سال ہے. مرڈر میں انکریز ہے 912 سے 986 ان 8 مہینوں میں. کڈنیپنگ میں آپ کی ڈکریز ہے 2500 سے 2400 ڈکریز. ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں. اور جو چائلڈ لفٹنگ ہے اس میں بھی 27 سے ڈکریز ہے ٹو 279 سے 274. آپ ایک منٹ جی اس میں دیکھا. تو دس از کرائم کی کیٹیگری. جو مرڈر ہے اس کا کرائم سے رابطہ نہیں ہوا. مرڈر کا واسطہ ہوتا ہے آپ کی پاپولیشن کے میک اپ سے. کراچی کسی زمانے میں سوائے پولیٹیکل مرڈر کے, جس کو ہم ٹارگٹ کلنگ کہتے ہیں, کراچی واز ون آف دا لوئسٹ مرڈر سٹی ان دا ورلڈ, اسٹل از. ابھی بھی کراچی میں 2.5 کروڑ کی آبادی میں, امریکہ سے دیکھ لیں, انگلینڈ سے دیکھ لیں, نیو یارک سے دیکھ لیں, بامبے سے دیکھ لیں, ہماری ریٹ از ون آف دا لوئسٹ.
कराची बुनियादी तौर पे क्रिमिनल डिस्ट्रिक्ट नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज़ आई है। कराची की पॉपुलेशन मेकअप चेंज हो रहा है। किसी ज़माने में 65% कराची वाज एक कम्युनिटी, और अभी वो कम्युनिटी 35% से ज़्यादा नहीं है। 30% यहाँ पे नॉर्दर्न एरिया से हमारे पठान भाई और दूसरे आ गए हैं। 25% बलोच और सिंधी हैं जो इंटीरियर से रूरल एरिया से हैं, और वो अपने साथ ये रूरल क्राइम और मर्डर थोड़ा सा जो इंक्रीज़ आपको नज़र आ रही है उसके सोशल रीजंस भी हैं, सिर्फ नहीं है। लेकिन आपके अपने चार्ट के मुताबिक जिस तरह आपने बड़ी तकरीर की, तो मेरे ख्याल में आप खुद ये कर रहा है कि बुनियादी तौर पे डिक्लाइन। अच्छा एक मिनट, ये 8 महीने का नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं होता सर, ऐसे ही ये 8 महीने का है। यहाँ 8 महीने का आएगा ना, 8 महीने मैं आपको बताऊं, इस पे मैं हम बाद में बैठ के बहस कर लेंगे। हम कंपैरेटिव क्राइम करते हैं, चार्ट जो बनाते हैं वो 8 महीने का। पिछले ये 1 साल का है, पिछले मेरे पास अच्छा चलें ये बहस बाद में कर लेंगे। 22% बढ़ा है इस महीने में, नहीं 24% बढ़ा नहीं महीने CPL मैं भी CPLC होता, मैं आपको ये रसीद अच्छा चलें या मुझे बोलने दें, बाद में सवाल करें या नहीं। आप जो बात कर रहे हैं 22% बढ़ा है मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन स्नैचिंग आपके यहाँ बिल्कुल मैं बात और ये 2 व्हीलर थेफ्ट भी 22%। या मैं बात कर लूँ और उसके बाद आप बात करें अच्छा साल का है और 8 महीने का ये 8 महीने का नहीं है, ये कंपैरेटिव क्राइम है। कंपैरेटिव में टाइम पीरियड सेम होता है CPLC। अच्छा, और आपने जो बात की 18% बिल्कुल मैं मानता हूँ मोबाइल स्नैचिंग में इंक्रीज हुई है 18%। हमारी फिगर्स में पिछले 8 महीने में पिछले साल के 8 महीनों से 18% की है। लेकिन उधर आप देखें जो आपकी कार स्नैचिंग है वो 24% डिक्लाइन हुई। ठीक है, आपकी जो 2 व्हीलर थेफ्ट कराची का सबसे बड़ा मोबाइल स्नैचिंग के बाद मसला है वो मोटरसाइकिल थेफ्ट है। मोटरसाइकिल पिछले 8 महीने और इस साल के 8 महीने में अगर आप कंपेयर करते हैं तो आपकी इंक्रीज जो है सिर्फ 470 के करीब मोटरसाइकिल है, जो कि परसेंटेज बनती है 1.37। इस दौरान कितनी परसेंटेज आपकी बढ़ी है ये मैं भी आपको CPLC की फिगर बता रहा हूँ, इसकी मैं बाद में बैठ जाएंगे बात करें। अच्छा आप पीछे जाएं, ये कोई ऑपरेट कर रहा है जी। एक क्राइम अगेंस्ट व्हीकल आपके सामने है। 18,658 गाड़ियां पिछले साल 2021 जनवरी से जुलाई तक ये गाड़ियां 18,000 गई। इस साल सिर्फ 13,000 गाड़ियां आपकी गई। 4 महीने बाकी नहीं सर, आप देखें वो जनवरी टू जुलाई है, दोनों जनवरी टू जुलाई। आप नीचे पढ़ें, ब्लू भी पढ़ें और रेड भी पढ़ें। ठीक है, ये इसमें बाद में बैठ के बहस करेंगे। दिस इज 7 मंथ्स। नहीं, ऐसा नहीं ये ब्लू सर आपका चार्ट है, मेरा नहीं। ब्लू 22 का है ये मकसद जी, ब्लू 21 का है और लिखा हुआ है ना। हाँ 22 जो है रेड है। तो रेड आपका 18,000 से रेड 13,000 नीचे हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, आपकी फिगर चलिए, अच्छा पीछे जाए, एक मिनट पीछे जाए, और इसके अलावा कुछ पीछे जाए और पीछे जाए। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बताता हूँ, डिकॉइटी आपकी 408 थी इसी पीरियड में, 345 हुई है। रॉबरी 3,900 थी, आपकी 3,400 कम हुई है। सिर्फ आपकी बर्गलरी, घरों में चोरी जो बढ़ी है 1,570 से 1,599, ये पिछले 7 साल में, जो बहुत ज़्यादा क्राइम की हाइप कर रहे हैं ना। और पीछे जाएं, और पीछे जाएं, ये आपकी फिगर्स है, मेरी नहीं है, आपकी। आगे जाएं जी, पीछे जाएं। ये एक मिनट, ये जो जाहिद निहारी वाला है, इसमें मुलजिम पकड़े गए। ये तकरीबन 2 हफ्ते पुरानी वीडियो है। कराची एक मिनट, कराची CCTV नेटवर्क हम खुद बढ़ावा दे रहे हैं, और इसकी वजह से ऐसी तस्वीरें हमारे पास, हम खुद जा रहे हैं कि CCTV पकड़ें और हमारी इन्वेस्टिगेशन को इससे मदद मिलती है, हम चोर तो पकड़ते हैं। ये बंदे पकड़े गए हैं। और आप ये जो बात कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं पुलिस अफसरान को कि जी CCTV जहाँ पे भी है उसको यूज़ भी ना करो, बंद करवा दो, ताकि नहीं, मैं बता रहा हूँ इससे होगा। इससे पीछे जाएं आप, इससे पीछे जाएं। ये आपकी प्रेजेंटेशन है, मेरी नहीं है। मैं कुछ और तैयारी करके आया था, लेकिन मैं आपको जवाब दे रहा हूँ उसका। क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी 3,900 से 3,400 कम हुआ है। रॉबरी कम हुई है आपके पास 408। डिकॉइटी, ये CPLC की फिगर है, हमारी फिगर नहीं है। हाँ बिल्कुल वही है, 408 से 345 डिकॉइटी कम हुई है। ठीक है, आज और पीछे जाएं जी, पीछे जाएं जी, और पीछे जाएं।
جو پہلے ویڈیو تھے آپ نے 2 دکھائے، ان میں سے ایک ویڈیو جو ہے لیٹن امریکہ کا ہے، ایکوڈور کا ہے، ایکوڈور کا، 1 منٹ، ایک ایکوڈور کو جو گاڑی پہ ہے، اور دوسرا جو ویڈیو ہے آپ نے شروع میں دکھایا پیزا ہٹ والا، وہ پاکستان کا ہے ہی نہیں، وہ باہر یا انڈیا کا نہیں ہے، پاکستان میں چیلنج کر رہا ہوں، کراچی کا نہیں ہے، پنجاب کا ہے، فیصل آباد کا ہے میرے خیال، پاکستانی نظر آتے ہیں۔ فیصل آباد کا ہے، کراچی کا نہیں۔ میں آپ کو ورڈ آف آنر دے رہا ہوں۔ دیکھیے کسی بڑے ہی سینئر لا انفورسمنٹ آفیسر نے یہاں پہ مجھے اس دن میٹنگ ہوئی، اس میں بتایا کہ اور ان کا تعلق پنجاب سے، انہوں نے کہا کہ جاوید تم نے بھی پنجاب میں سرو کیا ہے، میں نے بھی کیا ہے، پنجاب کا کرائم زیادہ ہے لاہور کا یا کراچی کا؟ میں نے کہا سر کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لاہور کا کرائم بہت زیادہ ہے ہر کیٹیگری میں، مرڈر میں، ڈکارٹیز میں، ہاؤس رابریز میں، یہ ہے، ہاؤس رابریز آپ کی ڈاؤن ہے اس سال، اچھا ہر چیز میں، لیکن اس نے کہا کہ وہاں پہ شور و غل اتنا کیوں نہیں ہوتا؟ کراچی کے لوگ، پھر اس کا اپنا کمنٹ ہے کہ کراچی کے لوگ اور کراچی کی بزنس کمیونٹی سب سے زیادہ اپنی دشمن خود ہے، یہ واویلا کرتے ہیں، خامخواہ کا سینسیٹائز کرتے ہیں، میڈیا پہ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس انویسٹمنٹ نہیں آ رہی لاہور میں، جبکہ کرائم اس سے زیادہ ہے، اور یہ کیوں نہیں آتا میڈیا؟ بدقسمتی سے میں آپ بالکل مانتا ہوں، میں آپ کے پاس یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ جی اس مہینے کے، اس ہفتے کے شروع میں، اس مہینے کے شروع میں ہمارے پاس کرائم میں اسپائک ہوئی، ہمارے پاس کرائم بڑھا ہے، اور ہم اس میں بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں، ہم نے ایک نئی فورس بھی بنا لی ہے، اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، پولیس سے زیادہ آپ پولیس کو کون سکھا سکتا ہے؟ میں آپ کو صرف سی پی ایل سی کمپیئر کروا لیجیے گا، جو آپ کو فگرز دے رہا ہوں پچھلے سال کمپیریزن، اتفاق سے میرے پاس بھی وہی 7 مہینے، جنوری سے یہ اگست تک ہے، سپٹمبر 15 تک، اسالٹ جو پولیس انکاؤنٹر ہوئے پچھلے سال 223 ہوئے تھے، اس سال 620 کیے ہم نے، نہیں اسالٹ ہے یہ، انکاؤنٹر کیے، جو ہم نے ڈاکوؤں کو پکڑا ہوا مارا ہے، تو 178% انکریز ہے انکاؤنٹرز میں۔ رابرز کلڈ، یہ فگر کوئی نہیں چھپا سکتا کہ رابرز مرے کتنے، پچھلے سال اسی پیریڈ میں سپٹمبر 15 تک، جنوری سے لے کے 32 مرے تھے، اس سال 82 مرے ہیں روزانہ، جو آپ انکاؤنٹر دیکھتے ہو اور یہ دیکھتے ہو اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تیسری بات، رابرٹس انجرڈ کتنے ہوئے پچھلے سال، یہ میں فگر چیلنج کر سکتا ہوں، آپ جا کے ہمارے ریکارڈ سے سی پی 123 ہے 2021 میں، اور 2022 میں 779 ہے، دیر سے انکریز آف 500% ہم نے زیادہ انجرڈ کیا۔ ٹوٹل رابرس اریسٹڈ اس کے علاوہ، انکاؤنٹرز کے علاوہ، اس میں 24% انکریز ہے، پچھلے سال 5366 ہوئے تھے، اس سال 6647 ہے، 24% کی انکریز ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی میں مانتا ہوں اتنے 2.5 کروڑ کی آبادی میں آپ کہتے ہیں کہ جی کرائم نہیں ہوگا، بڑا مشکل ہے، لیکن کرائم میں انکریز ہوئی سپٹمبر کے فرسٹ ویک میں، آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، لیکن اتنے پولیس والوں کی ایفرٹ کو، جس میں پولیس والے بہت سے شہید بھی ہوئے ہیں، زخمی بھی ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جی آپ پولیس کوئی کام نہیں کر رہی، پولیس یہ نہیں کر رہی، اور میں تقریر کرنا شروع کر دوں تو میں بھی بڑی لمبی تقریر کر سکتا بات ہوں۔ ابھی بھی کر رہا ہوں، نہیں بالکل ٹھیک، نہیں ہے، اور روڈوں پہ نہیں ہے، پولیس پکٹس نہیں ہے، ٹھیک، تو یہ کیسے ہوا؟ سر یہ جو آپ بتا رہے ہیں نا، آپ کی میں اس کو یہ چیلنج یہ کرتا ہوں کہ جب اتنا زیادہ ہوا، اس کا مطلب اتنا کرائم ہوا جب بھی پولیس کو موقع ملا نا، یہ جب کرائم کم تھا تو ازالٹ کم تھے، کرائم کم تھا تو روبرٹس کم ہوئے، میں آپ کم ہوئے، سارا کچھ کم ہوا۔ زبیر صاحب میرے بڑے بات تو یہی ہے نا، سینئر بھی ہیں، میرے عمر میں بھی بڑے ہیں، میں آپ کی بات کو رد بالکل نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنے لحاظ سے اس کو پولیس کی پرفارمنس کرتے ہیں، پرو ایکٹیو پرفارمنس کہتے ہیں کہ پولیس کھل کے روڈ پہ کتنا ہے، پریمپٹیو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 24% زیادہ ہم نے بندے یہ پکڑے ہیں، لیکن کیا کراچی میں سب کو امپلائمنٹ مل رہی ہے؟ کیا کراچی میں نئے لوگ کرائم میں شامل نہیں ہو رہے؟ اگر یہ نہیں ہے تو بالکل پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جی کراچی بالکل کرائم فری ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود انشاءاللہ ہمارا فرض ہے کسی بھی حالات میں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ 2012-13 میں جب ہم ادھر تھے، کڈنیپنگ فار رینسم تھی، ایکسٹورشن تھا، اور آپ کے پاس ٹارگٹ کلنگ تھی، اللہ کے فضل سے وہ ختم ہو چکے ہیں۔ آج صبح ہمارا ایک کیس آؤٹ اسٹینڈنگ تھا،
बच्चा जो 3 दिनों से सुरजानी टाउन से मेरे ख्याल में गया था, और हमने आज सुबह को वो बच्चा बरामद किया, सब बंदे, तीनों बंदे पकड़े। तो मकसद है आपके पास किडनैपिंग फॉर रैंसम नहीं है, आपके पास हीनियस क्राइम बंद हो गया। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि जो क्रिटिसिज्म होनी चाहिए बराए इस्लाह होनी चाहिए, और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं, स्पैरेजिंग इतने रिमार्क्स नहीं होने चाहिए जिसमें मेरी पुलिस फोर्स की जो शहदा की खून है और इनका जो पसीना है वो बिल्कुल हमारे यहाँ करप्शन होगी, आपकी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। अगर ये मैं कह दूँ, करना नहीं चाहिए कि सब इन जो बिजनेसमैन यहाँ बैठे हैं बहुत मोतबर हैं, मैं उनको सलाम भी पेश करता हूँ हर मुश्किल मौके पे, वो ख़ास तौर पे इन फ्लड्स में जिस तरह आपने काम किया है, आप काबिल तहसीन है, आपने जो काम किया है अमेजिंग किया है, मैं आपको सलाम भी पेश करता हूँ। लेकिन इस मौके पे अगर मैं ये कह दूँ कि कोई सब इनकम टैक्स आप प्रॉपर पे करते हो, ये सोसाइटी का शार है हमारे यहाँ डिसऑनेस्टी भी है, हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम भी है, तो एग्जैक्टली इसी लिहाज से मैं कहता हूँ कि जो अच्छा काम करें तो आप उसको थपकी भी लगाया करें, और अगर हमारा बुरा काम है तो आप हमें बताया भी करें कि जी ये आपकी ये है। बाकी पुलिसिंग के बारे में हम पुलिस वाले से ज़्यादा कौन जानेगा, कि ये मैं कह दूं कि जी आपका जो कारोबार है, और अब मुझे पता है ज़्यादा पुलिस वाला तो मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा, आप कारोबार आप जानते हो, मैंने आपको माहौल देना है कारोबार करने का। बिल्कुल मैं समझता हूँ ये नीड ऑफ द टाइम है, और इंशाल्लाह कराची पुलिस ने कभी भी मायूस नहीं किया, कुर्बानी दे के बुरे से बुरे हालात में से शहर को निकाला है, और मैं इंशाल्लाह अपने जो भी मेरे पास ईमान है उसकी ताकत पे मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस वक्त से भी हम गुजर आएंगे। लेकिन जो बताने की बात है कि यहाँ पे एक होती है क्राइम रेट, एक होता है क्राइम से सेंसिटिविटी। क्राइम रेट ये है कि मैंने आपको बताया कि लाहौर का ज़्यादा है इस वक्त, पेशावर का इस वक्त आपसे ज़्यादा है, आपका इवन इस्लामाबाद का भी क्राइम आपके कंपेरेबल है, लेकिन कराची का क्राइम रेट हाई कुछ एरियाज़ में हुआ है, लेकिन ज़्यादातर क्राइम आपका डाउन हुआ है। लेकिन आपकी सेंसिटिविटी क्राइम, कोई सियासत कर रहा है, किसी पार्टी ने कोई इलेक्शन जीतना है या क्या करना है, ज़रूर करें जी, लेकिन बराए मेहरबानी इन फिगर्स को, इन चीज़ों को लेके सियासत न की जाए। और दूसरी बात यह है कि आपकी सेंसिटिविटी क्राइम इतनी ज़्यादा है कि आप अपने आप पैर पे खुद कुल्हाड़ा मार रहे हैं। जब वावेला करते हैं, ये मुझे वही याद आ रही है बचपन में जो कहानी हम पढ़ते थे कि वो वुल्फ आ गया, क्या शेर आया, और आखिर में पता चला कि जब आया भी सही, तो जब आप इतना करेंगे ना आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी ना आपके पास, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, आप तो हमारे बड़े मोहसिन, और हम आपको अपने दोस्तों में और बड़ों में शुमार करते हैं, आपके साथ तो हम 100% बैठने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये चीज़ कहना कि पुलिस काम नहीं कर रही, या खुदा न खास्ता ये चीज़ कहना कि जी पुलिस, मैंने आपको फिगर CPLC की बताई है, मैंने अपनी नहीं बताई, आप ये आप ही की कम्युनिटी से जुबैर भाई, उसको कहें कि जी ये फिगर्स इन्होंने जो मुझे दी हैं, मैंने भी वही, हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ आपकी फिगर्स में ही नीचे हैं पिछले महीने हर चीज़ 24% ज़्यादा है। चले आप अच्छा, इसलिए दूसरी बात यह है कि अब करना क्या है, असल चीज़ आते हैं, बात बहुत होगी, अब करना। देखिए, करना बिल्कुल सही बात है, बहुत ही खुश आइंद है सेफ सिटी प्रोजेक्ट। हम मार्जिनली डिक्रीज़ कर सकते हैं, क्राइम का अपना जो एक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं, और आपके क्राइम रेट को नीचे कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर। अगर आप बहुत ही ज़्यादा सब्सटेंशियल, बहुत ज़्यादा उसमें हमारे एक्शन में और पुलिस की और क्राइम की रेट में कमी देखना चाहते हैं, तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट लाजिम मलजूम है कराची के। और वो बहुत ही खुश आइंद जो मैंने बात की कि सिंध गवर्नमेंट ने, CM साहब ने ख़ास तौर पे बहुत ही पर्सनल इंटरेस्ट लेके ये बात कह दी है कि जी इंशाल्लाह एक साल में 6000 कैमरा लग जाएंगी, से हमारा जो इंटेलिजेंट सेंटर है, डेटा सेंटर लग जाएगा, और फिर इस तरह के वीडियोस नहीं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वीडियो से हम इंशाल्लाह किसी को भी हमारी दस्तरस से बाहर नहीं रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी शनाख्त, उसका नादरा का पूरा रिकॉर्ड हमारी फिंगर टिप्स पे होगा। इससे एकदम से स्ट्रीट क्राइम जो कराची के लिए इस वक्त बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी। लेकिन जो हम सुन रहे हैं कि ये हमारा खदशा है कि एक कट लगने वाला है,
اوور آل, کیونکہ بدقسمتی یہ فلڈ کی سچویشن نارمل نہیں ہے, ایب نارمل ہے. میں کرائم کے حوالے سے نہیں کر رہا کہ جی ایب نارمل ہے تو ہمیں آپ الاؤنس دے دیں. یہ جو لوگ آ رہے ہیں ان میں سے بہت سے کرائم کرنے والے بھی ہوں گے, میں نہیں کر رہا. انشاءاللہ اس کی موجودگی میں ہم کرائم کو کنٹرول کریں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو کٹ لگ گیا تو اس میں آپ کی مجھے مدد چاہیے کہ ہم بھی یہ کام کر رہے ہیں, گورنمنٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جو فنڈ انہوں نے شیئر دینا ہے کہ جی برائے مہربانی فلڈ کے لیے کسی میں بھی کٹ لگائیں. سیف سٹی پروجیکٹ کراچی شہر کے لیے لازم ملزوم ہے, اس میں کٹ نہ ہو. میں آپ سے یہ مدد لینے آیا ہوں. دوسری میں آپ سے مدد یہ لینے آیا ہوں کہ آپ 1 سال تک ہم انتظار نہیں کر سکتے. آپ نے بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ 1 ہفتے کی فگر کے بعد اگر یہ حال ہے کہ آپ نے 2008 سے کمپیئر کرنا شروع کر دیا, تو میرے خیال میں اگر 1-2 مہینے یہ ویو برقرار رکھی, جس کے چانسز ہیں خدا نخواستہ اگر ہم نے فلڈ واروں کو صحیح طور پہ اور باقیوں کو کنٹرول نہیں کیا, پھر آپ کیا کہیں گے کہ یہ جی پارٹیشن سے برے حالات ہو. تو میں اس میں کہتا ہوں کہ ہم 1 سال نہیں انتظار کر سکتے. اس میں برائے مہربانی میں آپ کی بہت سی انجمن تاجران جو آئی ہیں, میں ان کے پاس گیا ہوں, میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ہماری اس میں یہ مدد کریں کہ جہاں پہ آپ کے کیمراز لگے ہوئے ہیں, آپ کا چھوٹا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے, اس کو بڑھاوا دیں, اس کو بڑھائیں, اس کی ایکسٹینڈ بڑھائیں, اس کی کیپیسٹی بڑھائیں. اس میں ہم جو آپ کی مدد کر سکیں, ہم آپ کے ساتھ مل کے پولیس والے آپ کو ایکسٹرا دے کے انشاءاللہ لوکل نیبرہڈ واچ کر کے اس کو بہتر کریں, تاکہ ان ایریاز میں جہاں پہ, کیونکہ سب سے زیادہ کرائم خاص طور پہ موٹر سائیکل کی تھیفٹ ہو یا موبائل سنیچنگ ہو, ان ایریاز میں ہوتا ہے جہاں پہ لوگوں کا انٹریکشن زیادہ ہے. وہ کاروباری مراکز ہیں, ان کے باہر کے علاقے ہیں, ساتھ والے علاقے, اور ایگزٹ انٹری پوائنٹس ہیں شہر کے مختلف علاقوں. ادھر ہم ایگزٹ یہ کیمرہ سسٹم لگائیں, اور انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ اس میں, اور ہم نے لگانا شروع کر دیا. 18 ایک رکنی وفد ہے, مراد سونی صاحب, CPLC والے, دوسرے سب اس میں ہماری مدد کر رہے ہیں. ڈسٹرکٹ سینٹرل میں جہاں پہ 3-4 سینٹرز ایسے تھے, تیموریہ تھانے میں جہاں پہ یہ کرائم بہت زیادہ تھا, وہاں پہ یہ سسٹم لگ گیا ہے, وہاں پہ کرائم میں خاطر کو کمی ہوئی ہے. اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اسی طرح سے ہم DHA والوں کو اپروچ کر رہے ہیں. ان کے بھی کچھ ایڈمنسٹریٹو پرابلمس ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کا کنٹرول, ہم کنٹرول ان کو دینا چاہتے ہیں. کنٹرول لوگ کریں, وہاں کی کمیونٹی کرے, ہم پولیس والے صرف مددگار کے طور پہ ان کے ساتھ ہوں گے, لیکن آپ کریں. دس از سم تھنگ یو کین ڈو, اور یو کین ایزلی ڈو. ماشاء اللہ آپ کی کیپیبلٹی ہے, آپ کی یہ خواہش بھی ہے, اور اس میں سمجھتا ہوں ایز اے لا انفورسمنٹ آفیسر کہ ہمارے کرائم کو کافی کم کرنے میں مدد ملے گی. اور دوسری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں, اب کافی لمبا بحث ہو گیا, اور لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ میں ایک چیز ضرور کہوں گا, میڈیا کے دوست بھی ہمارے ہیں, برائے مہربانی سوشل میڈیا کبھی کبھار الیکٹرانک میڈیا پہ جھوٹے, یہ جس طرح میں نے بتایا لیٹن امریکہ کا ایکواڈور کا آپ بتا رہے ہیں, آپ فیصل آباد کا کرائم بتا رہے ہیں. وہ ایک مولانا صاحب جو ہیں ایک پارٹی سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایئرپورٹ روڈ خراب ہے. یہ 6 مہینے پرانا ویڈیو ہے, 6 مہینے پرانا ویڈیو دوبارہ ریپیٹ. اب اللہ کے فضل سے کراچی ایئرپورٹ سیف ہے. ریسنٹلی آپ بتائیں کون سا, ایک جو واقعہ ہوا تھا, ہم نے 2 ڈکیت ابھی ریسنٹلی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا اس کو, نہیں اس سے یہ پہلے آیا تھا, اس سے پہلے آیا تھا. اور اس میں ایک پارٹی کے نے کہا تھا کہ, بلکہ میں تو حیران ہوں کہ آج ہی ایک تردید آئی ہے, کسی نے کہا کہ جی سپر ہائی وے پہ نہ جائیں, کڈنیپنگ ہو رہی ہے, ہوٹلوں پہ نہ جائیں. پھر آج اس نے خود تردید کی ہے کہ جی سوری غلط ہے خبر, اور ہوٹل والوں نے مجھ سے کیا ہے کہ جی ایک بھی نہیں ہے, آپ کیسے کریں. تو برائے مہربانی یہ میڈیا جو ہے بڑا پاورفل ٹول ہے. آپ ہراسمنٹ پھیلا رہے ہیں پورے شہر میں. جی نہیں, یہ ہم نے مارا ہے, آپ نے مارا, یہ انہوں نے آپ کی تعریف میں. اچھا دیکھیں, جی لیکن دیکھیں, اور اس نے تردید کی ہوٹل والوں, انہوں نے کہا تم ہمارا کاروبار ختم کر رہے ہو, سپر ہائی وے پہ کوئی ہمارے پاس نہیں آئے گا ریسٹورینٹس میں. ایسی بات ہے تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, ہم پولیس والوں کو پکڑیں گے. اگر ایسی بات نہیں ہے تم کیوں پھر اس نے آج تردید کی ہے. ٹھیک ہے, تو برائے مہربانی یہ بہت پاورفل ٹول ہے سوشل میڈیا, اور بہت ذمہ داری مانگتا ہے. تو بغیر ذمہ داری کے اس کو استعمال نہ کریں, اور صرف فارورڈ نہ کرتے جائیں کہ آپ ایکواڈور کی بھی تصویر بنائیں, فیصل آباد کی بھی آپ ہمیں بتائیں, اور یہ کراچی میں ہو رہا ہے, اور ہراسمنٹ پیدا کریں. اپنا شہر ہے,
اس میں آپ بالکل جو حقیقت ہے اس بات کو ضرور پھیلائیں، لیکن اس طرح کی نہ کریں اور کہ اس سے شہر میں خوف ہراسمنٹ ہو اور آپ کی بزنس متاثر ہوگی، 100% ہوگی۔ کوئی بھی پولیس آ جائے، امریکہ سے آ جائے، انگلینڈ سے آ جائے، جب آپ خود اس کو بڑھاوا دو گے، ہراسمنٹ ہوگی، آپ کا کاروبار متاثر ہوگا۔ تو جس طرح میں نے بتایا موٹر سائیکل تھیفٹ وہ کم ہو رہا ہے اور آپ بتا رہے ہو کہ وہ بڑھ رہا ہے، اور اس نہیں ہے سر، نہیں ہے۔ تھوڑا خاموشی اختیار کریں پلیز۔ تو اس میں یہ میں ابھی وہ زبیر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جی ہم خواہ کسی چیز کو اگر بڑھاوا دیں گے تو ہمارا اپنا قومی نقصان ہے، ہمارے شہر کا نقصان ہے، اور ہمارے اپنے بزنس کمیونٹی کا نقصان ہے۔ تو ہم آپ سے گزارش مؤدبانہ کرتے ہیں، آپ تجربہ کار ہیں، آپ ماشاءاللہ بہت ہی اصول پرستی کی آپ نے سیاست کی ہے، آپ نے بغیر کسی خوف و خطر کے بات کی ہے، وی اپریشیٹ دیٹ۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں برائے مہربانی فیکٹس کو، فگرز کو ویریفائی ضرور کر لیا کریں۔ یہ میں کہوں گا کہ ایک مرتبہ یہ زبیر بھائی سے ہی آپ ڈسکس کر لیجیے گا کیا بات ہے۔ تو میرے خیال کافی بات ہوگی، آپ کے سوالات بھی ہوں گے، ہم کریں گے۔ تو تھینک یو ویری مچ ونس اگین۔ اور میں اس موقع پہ آپ کو بتانا صرف ایک چھوٹی سی بات کہ ہم نے نیا کراچی کا پیکٹنگ، پیٹرولنگ اور فورس کا پلان بنایا ہے۔ انشاءاللہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورس میں کمی ہے نکلنے میں، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ فورس وہ فورس ہے کہ برسات میں بھی آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ یہ سڑکوں پہ ہو اور کام کریں۔ پلس ابھی انگلینڈ کا کرکٹ ٹیم آئی ہے، ہم ان کو سیکیورٹی دے رہے ہیں، یہ نیشنل کاز ہے۔ آپ کے ہاں کتنے سالوں سے کرکٹ ختم ہو گئی تھی، اس کو ذمہ داری کے ساتھ سیکیورٹی دینا کیا یہ ہمارے فرائض میں شامل نہیں؟ ہم دے رہے ہیں، تو اس میں ظاہر ہے ہماری فورس لگتی ہے۔ پھر اسی طرح اگر ابھی کل یہ جو 40واں آئے گا، مذہبی تقریبات ہوں گی، اس کو کون دے گا سیکیورٹی؟ اور بہت بڑی ہزاروں کی تعداد میں پولیس والے لگتے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ریمارکس دیں، بات کریں، تو تھوڑا ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ سب کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمیں پیشنٹ ہیئرنگ دی اور موقع دیا کہ ہم آپ کے ساتھ دیں۔ لیکن انشاءاللہ ہیونگ سیڈ دیٹ، آپ کی بات، آپ کی جو خیالات ہیں وہ ہمارے لیے معتبر ہیں، قابل عزت ہیں، کیونکہ ہم وی آر بیسیکلی پبلک سرونٹس، ہم آپ لوگوں کے خدمتگار ہیں۔ اور دو چیزیں جو آپ بزنس کمیونٹی کرتی ہو، جو کہ شاید ہی کوئی اور ادارہ یا کوئی کمیونٹی نہیں کرتی، وہ آپ امپلائمنٹ دیتے ہو۔ امپلائمنٹ سے جو ہماری بنیادی طور پہ جو چور اور ڈکیت ہیں وہ کم ہوتے ہیں، اور دوسرا آپ انکم جنریٹ کرتے ہو، جس سے ٹیکس کے نظام سے یہ پورا سلسلہ چلتا ہے حکومت کا۔ تو قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ یہ ہمارا جو رابطہ ہوگا اور جو آپ سے مشاورت ہوگی ہماری، انشاءاللہ جاری اور ساری رہے گی۔ آپ کی بہت بڑی مہربانی، تھینک یو۔ سر ایک دو باتیں ذرا سی میں اس کو کر دوں کہ اٹ از نتھنگ پرسنل، بلکہ میں آپ کی بڑی الٹی تعریف کر رہا تھا کہ آپ جو ہے نا لک سو سوبر، سو جینٹلمین، اس لیے میں نے بولا کہیں وہ الٹا تو نہیں ہو رہا۔ اور دیکھیں ہم چیمبر ہیں، ہم ایسوسیشن نہیں، وی لک تھوڑا خاموشی اختیار کریں پلیز۔ کراچی کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ کاٹی از اے اسمال ایریا جہاں کہ کورنگی کا ایک ایریا ہے۔ ہم یہ کاٹی کمز انڈر اس اینڈ آل دی 7 انڈسٹریل اسٹیٹس کم انڈر کراچی چیمبر، وی ہیو ٹو لک آفٹر ایوری کراچی۔ اب کراچی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دکاندار بہت زیادہ تعداد میں، اور جو ہمارے پاس یہ آئی ہیں، ایکویڈور کی ہے یا کہیں اور کی ہے، یہ ہم کو ممبروں نے بھیجی ہیں۔ اگر انہوں نے غلط بھیجی ہیں تو مجھے پتہ نہیں، لیکن میں جو میرے پاس آیا تو وہ میں نے آپ کو پیش کیا۔ اور دوسری بات جو آپ نمبرز کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے پاس نمبرز ہیں اس کے جولائی کے اندر، اور اس کے ہم تو منتھ ٹو منتھ دیکھ رہے ہیں نا سر۔ یہ جولائی کے اندر جو 2 ویلر تھیفٹ تھا وہ 3984 تھا، اور جو ہے نا اگست کے اندر 4869 ہے، 22% کی انکریز ہے۔ 4 ویلر تھیفٹ میں بھی انکریز ہے۔ پھر موبائل فون جہاں آپ کی ڈکریز ہے وہ ہم ڈکریز بھی لکھ رہے ہیں۔ وہ موبائل فون کی اسنیچ 24% بڑھی ہے، 2670۔ لیکن سر یہ بات یہ نہیں ہے، نہ موبائل فون کی بات ہے نہ اس کی بات ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ جو ٹراما ہے نا، جو پستول دکھانے کا، اس سے جو لوگ ڈرتے ہیں نا، اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ جو چیز ہے نا، اس کی وجہ سے سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ میرے کو پستول دکھائی، اور وہ تو 4 دن تک تو نیند نہیں آتی، کبھی اس نے پستول اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا اب ہر اسٹریٹ میں ہے، ہر گلی کے اندر یہ ہو رہا ہے،
اور یہ جتنے نمبرز ہیں آپ کو پتا ہے کتنا رپورٹنگ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں موبائل لے گئے جان چھوڑ چلو چلا گیا, 10% بھی رپورٹ نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس میں دیکھیں کراچی کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں, اس میں کوئی دو باتیں نہیں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ انویسٹمنٹ آئے گی یا نہیں آئے گی, لیکن اگر لوگ مر رہے ہیں, لوگ ہمارے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے, فلانا نہیں ہو رہا. آج یہ آپ کی میٹنگ کے اندر ہم کو روکنے میں بڑی تکلیف ہوئی ہے لوگوں کو آنے سے. میں آپ کو یقین دلاؤں کہ جی اتنا ماحول نہ خراب ہو جائے, کوئی ایسی بات نہ کر دے. ہم تو آپ کی عزت کرتے ہیں, اگر آپ کی عزت ہم نہیں کریں گے یہ پولیس والوں, میں نے کہنا میرا یہ ہے کہ جو ایس ایچ او لیول ہے اس کو سر آپ کو جواب دہ بنانا پڑے گا ان کے ایریا کا. میری سجیشن تو یہی ہے نا کہ بھائی آپ 108 تھانے, 108 جو لوگ ہیں ان کو آپ ذمہ دار بنائیں گے. تمہارے علاقے میں اگر کوئی انریسٹ ہوتا ہے, تمہارے علاقے میں کوئی یہ وارداتیں ہوتی ہیں, تمہاری ذمہ داری ہے. آپ جو آپ کنسیشن دے سکتے ہیں وہ دیں, ضرور دیں. اور میرا کسی سے, میں تو شہدا کی بھی تعریف کی, میں نے کہا جی آپ نے بڑی قربانیاں دی, پولیس نے بڑی قربانیاں دی. ہم بلکہ آپ کو پتا ہے فلڈ ریلیف میں ہم نے کراچی چیمبر نے کتنا کام کیا, اگر آپ کو چاہیں تو میں پریزنٹیشن دوں جتنا ہم نے کام کیا. اور سر ہماری ذمہ داری ہے, ہم وہ کام کرتے ہیں. آپ کی ذمہ داری ہے, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ کام کریں. ہم کاٹی جتنی بات تو نہیں کر سکتے, لیکن ہم آپ کی عزت ان سے زیادہ کرتے ہیں, یہ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں. اب نہیں, اب بھائی بات سنو, محمود حامد بات کریں, بات فٹافٹ کریں. تھوڑا سائڈ میں ہو جائیں آپ لوگ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید صاحب, آپ سے ہمارا تعلق رہا ہے اور اس حوالے سے ہمیں بڑی امیدیں ہیں, اور میں اس سلسلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فیگرز ہیں یہ بہرحال اتھینٹک اس لیے ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو پیش کرتی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ ہمارے تھانوں کے اندر 70% جو اسنیچنگ کی رپورٹس ہیں ٹیلی فون کی وہ نہیں لکھتے ہیں وہ, اور لوگ پھر جاتے بھی نہیں ہیں. اسی طرح موٹر سائیکل کی جو اسنیچنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک رجسٹر میں درج ہوتی ہے اور بہت مشکل سے ایف آئی آر درج ہوتی ہے. اس وقت کہا جاتا ہے کہ مل جائے گی تو واپس کر دیں گے. اس کا ایک لاجک ہے, اس کو مان لیتے ہیں لوگ, لیکن یہ حقیقت یہ ہے کہ جو رپورٹس ہیں وہ جو جتنی وارداتیں ہوتی ہیں, اور تھانے والے کہتے ہیں کہ ہم اس میں اپنے تھانے میں اگر رپورٹ لکھیں گے ہمارا ریکارڈ خراب ہوگا. تو برائے مہربانی اگر اس وجہ سے رپورٹ نہیں ہو رہی ہے اور جرائم بڑھ رہے ہیں تو اس کو مطلب یہ کہ دیکھنا چاہیے. پھر میں یہ کہوں گا کہ آپ کے بعض تھانے ایسے ہیں جہاں رات کے وقت میں عملہ جو ہے نشے کے اندر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ یہ تاری روڈ کا جو تھانہ ہے فیروز آباد کا, وہ یہ میرا تجربہ ہے کہ وہاں اور انسانوں میں نشے میں ہوتے ہیں. اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ اگر اعلیٰ افسران ان تھانوں کا رات کو وزٹ کریں تو کراچی یہ پولیس کی کارکردگی بھی بہتر ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. یہ بلال کو واپس جی ایک منٹ, ہاں پلیز. بڑی اچھی بات ہے کہ یہ مسئلہ ہے. ڈیفینیٹلی آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی یہ بڑا مسئلہ ہے. میرے جو پریڈیسیسر تھے غلام نبی میمن صاحب جو ابھی آئی جی سندھ ہیں, ان کے دور سے ہم نے ایک پالیسی کی ہوئی ہے. پہلے عام طور پہ کیا ہوتا تھا, کہیں کسی تھانے میں رجسٹریشن آف کرائم بڑھ جاتی تھی, کرائم بڑھ جاتا تھا تو ہم اس ایس ایچ او کو شوکاز دیتے تھے, سزا دیتے تھے. وہ ابھی ہم نے ختم کر دیا, ترک کر دیا ہے, صرف اس لیے کہ فری رجسٹریشن آف کرائم ہو. کرائم میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کرائم اگینسٹ پراپرٹی, مثال کے سنیچنگ ہے, ڈکیتی ہے, رابری ہے, ہاؤس رابری ہے, گاڑی کی سنیچنگ ہے, تھیفٹ ہے, یہ جو پراپرٹی کی تھیفٹ ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ کی ایف آئی آر نہیں ہو رہی 15 پہ مددگار پہ 15 پہ آپ کال کریں اور وہاں پہ یہ کمپلینٹ کر دیں کہ جی میری ایف آئی آر, یا ہمارے جو نمبرز ہیں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کی فری, کیونکہ اب ان سے ہم یہ نہیں پوچھ رہے, اب ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ جی یہ جو اتنا کرائم آپ کے پاس ہوا اس میں آپ نے ڈیٹیکٹ کتنا کیا. ہاں لیکن جو کیسز ہیں پرسن کے, لڑائی جھگڑا, میرے ساتھ فراڈ کیا, بینک کا بدقسمتی سے, اس میں ہمیں انکوائری کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھار ہم ایف آئی آر دیتے ہیں انکوائری, کیونکہ بہت زیادہ جو اس میں مسئلے مسائل آتے ہیں لوگوں کے پرسنل, یا تو ایگزیجریٹڈ ہوتے ہیں بڑھاوا دے کے, یا اپنے مفاد کے لیے جھوٹ بولنا ایک بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ رائج ہے. تو اس کی وجہ سے صرف اس میں خیال کرتے ہیں جو آپ کا موبائل سنیچ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ اور جو یہ فگرز آپ کو دی گئی ہیں سی پی ایل سی کی, یہ جو بھی جس کا موبائل جاتا ہے وہ سی پی ایل سی کو فون کر کے اپنا فون نمبر یا تو بند کراتا ہے یا اس کی لوکیشن. تو یہ ایف آئی آر نہیں ہے. ایف آئی آر ہماری اس سے بڑی کم ہے. ایف آئی آر اس سے بالکل میں مانتا ہوں کہ ہماری کم ہے. اس کو ہم بڑھاوا, کیونکہ فگر تو آ گئی.
یعنی کہ کوئی چیز چھپانے والی ہو تو وہ چھپ جائے. یہ ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی, واضح ہوگی کہ جی اصل میں تو 4000 موبائل گئے اس مہینے مثال کے طور پہ, تو اور ایف آئی آر ہماری مثال کے طور پہ اگر 200 ہے تو اس میں جو ڈسپیرٹی ہے اس کو ہم ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے, نہیں کرا سکتے, بہت سے نہیں کراتے. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم خواہ تھانے کے کچہری کے چکر نہیں کاٹنا چاہتے. اور گاڑی کا بھی اسی طرح ہی ہے, رجسٹر یہ جو کسی زبان پولیس نے ہم نے اس کو کوشش کر کے ختم کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن وہ خود کراتے ہیں کہ جی ہماری گاڑی کی ویلیو ایف آئی آر کروائیں گے کم ہو جائے گی, آپ ریکور کروا لیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو یہ دونوں طرف ہے, لیکن اس کو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اس کو ہم نے صحیح کرنا ہے. ایف آئی آر لوگ بلا خوف خطر آئے ایف آئی آر کریں, اس سے سب کا فائدہ ہوگا, کیونکہ کرائم صحیح ویسے ہی آ رہا ہے, سی پی ایل سی کی فکر سے آ رہا ہے, تو وہ صحیح وہاں پہ رجسٹر بھی ہوگا. تو آپ کی بات صحیح ہے, رجسٹریشن میں جو یہ پرابلم ہے, لیکن اگر ہم ایس ایچ او کو اس بنیاد پہ ایف آئی آر پہ شوکاز پرانے دور کی طرح دینا شروع کر دیں گے تو مسئلہ یہ ہو جائے گا, پھر وہ ڈسکریج کریں گے کہ نہیں جی ایف آئی آر نہیں کرو, وہ نہ دیں مجھے وہ ہم نہیں کرتے, ہم ان کو ابھی ڈیٹیکشن پہ کرتے ہیں. دیکھیں اس میں جو ہے نا, میں اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا موبائل کی, تو میں آپ کو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ توصیف احمد اور اپنا یہ منیر تیلی اور اپنا یہ ایک اور تھے معروف, اور یہ ہے جو دوسرے ایک اور صاحب تھے, انہوں کا موبائل چھین لیا. ہم نے کمپلین کی, وہ آئے, انہوں نے بندوں کو بھی پکڑ لیا, موبائل کو بھی پکڑ لیا. ہم نے ان کو سائٹ ایسوسیشن میں بلایا, ان کو انعام اکرام دیا, بلا کے وہ بھی دیا اور پیسے بھی دیے, لفافے بھی دیے. یہ آج آیا سر, یہ ایف آئی آر پارٹی ہے جس کے موبائل گئے تھے. اب آپ مجھے بتائیں, پرانا یہ اپنے کوئی سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے. یہ مسئلہ ہے, ہاں 10-11 مہینے ایف آئی آر کروائی ہم نے کروائی اس کو کہہ کے. ہاں ایک مرتبہ وٹنس کا اور مالک آئے, ہر مرتبہ آپ ان کو کیوں بلاتے ہیں؟ اور نہیں, اس کی وجہ ہے نا, جب بھی وٹنسز پیش ہوتے ہیں ہمارے کورٹ کا سسٹم اس طرح ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں نوٹسز آپ کو بھی نکلتے ہیں, فریادی بھی آئے. نہیں میں بتاتا ہوں, جب 1-2 نوٹس پہ آپ نہیں گئے, آپ کا وکیل نہیں گیا, تو وہ وارنٹ نکال لیتے, کیوں نہیں آ رہا. تو یہ کورٹ کا مسئلہ ہے, لیکن اس میں آپ کی مدد کریں گے, نتھنگ ٹو وری اباؤٹ. اور ہم کورٹ میں کہیں گے کہ جی کسی وجہ سے آپ کو نوٹس دیے ان کو بلا. تو یہ ہے, یہ کہاں کا کیس ہے, یہ سائٹ کا ہے. تو میں یہ نوٹ کر لیتا ہوں. تھوڑا خاموشی پلیز. جاوید بھائی آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ کورٹ کا پروسیجر, 2-3 نوٹس آپ کو انہوں نے کیے ہوں گے, اور نوٹس نہیں جب آئیں گے تو وہ وارنٹ کر دیتے. لیکن اس کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا آئی ہو جا کے اس وارنٹ کو ختم کروا دے, یو جسٹ ڈونٹ ورری, وہ کورٹ کی طرف آٹومیٹک نکلتا ہے. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاوید بھائی تھینک یو, آپ نے بڑی اچھی باتیں کی. یہ پکڑ, یہ اس کا اکیوز جو کمپلین ہے اس کا وارنٹ آ گیا, اس کو ختم کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور ہم سب کا کام ہے کہ کرائم کو ختم کرنا ہے. ہم سب کا آبجیکٹو یہی ہے. ہم سب کا آبجیکٹو یہ ہے کرائم ختم کرنا ہے, اور تو کوئی آبجیکٹو نہیں ہے. اب باتیں بہت ساری ہوتی ہیں, کوئی بولتے ہیں تھانے بکتے ہیں, کوئی بولتے ہیں یہ ہوتا ہے. یہ سب کو ایک سائڈ لائن پہ کر دو آپ. یہ جب توصیف کی ایف آئی آر ہے نا, میں نے کہا تھا یہ کٹوائیں گے ایف آئی آر ہم, اور اس وقت ہم نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی آر ہم کٹواتے ہیں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے. کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں انہوں نے جب مجھے بتائی باتیں اپنی, کہ اتنے دفعہ میں بلایا, یہ کیا. میں نے بولا یہ تو ہماری ساری بات ہوئی تھی کہ انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو بلائیں گے نہیں, ہم خود آپ کی فیکٹری پہ آئیں گے, جو بھی مسئلے ہیں, اور سارا کورٹ کا معاملہ, یہ معاملہ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے تاکہ آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. اب اس کے بعد کیا ہوا, ان کو تھانے بلایا گیا کئی دفعہ,
آپ تھانے بلاتے تھے, ہم فون کرتے تھے کہ بھائی یہ تو ہماری یہ بات ہوئی تھی, یہ کیا کر رہے ہو آپ لوگ. دیکھیں ایف آئی آر سی پی ایل سی میں بھی رپورٹ لوگ نہیں کراتے. سی پی ایل سی کے لوگ مجھے کہتے ہیں ہم سی پی ایل سی چھوڑ دیں. آپ کو معلوم ہے سی پی ایل سی کے اندر فنڈ کس نے دیے ہیں؟ بزنس کمیونٹی نے دیے ہیں. سب ادھر جتنے آج بھی دیتے ہیں, ادھر لوکیٹر شوکیٹر جتنی چیزیں ہیں بزنس کمیونٹی نے دی ہیں, گورنمنٹ نے نہیں دی. مگر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یار ہم اگر, میں ایک مثال دوں کہ ایک آدمی دن میں ایک ٹائم نماز پڑھتا ہے اور ایک آدمی ایک ٹائم بھی نماز نہیں پڑھتا, اور ایک آدمی تیسرا آدمی دن میں 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, مجھے کمپیریزن کس سے کرنا چاہیے؟ 5 والے سے کریں گے, 1 والے سے کریں گے, جو نہیں پڑھتا اس سے کریں گے. یہ کہاں کا کمپیریزن ہے کہ لاہور میں کرائم ہم سے زیادہ ہے؟ ارے جدھر ہمارے سے کم کرائم ہے ہم اس سے کمپیریزن کریں. یہ کون سا کمپیریزن؟ ہم کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتے اگر ہم سے زیادہ والے سے کمپیئر کریں گے. ہم سے اچھے لوگوں سے کمپیئر کریں گے تو ہم بہتر ہوں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے. ہم نے مل کے سائڈ انڈسٹریل ایریا میں 0 کرائم کر دیا تھا. سارے انڈسٹریلسٹ ملے, یہ یونس, ہم سب باری باری چیئرمین بنے. ہم نے بولا ہم کو کنٹینیو کرنا ہے اور ہم نے یہ کرائم 0 کرنا ہے. اس پہ ہم سب نے برین اسٹارمنگ کی پولیس کے ساتھ بیٹھ کے. 100 کتنے ہوٹل تھے یونس؟ 130 ہوٹل ہیں, 250 ہوٹل ہم نے صاف کیے. جب ہم نے صاف کیے وہ 250 ہوٹل والے جلوس کی شکل نے میری اور یونس کی فیکٹری پہ حملہ کیا ہم پہ. ہم نے بولا یار یہ ہم نے کیوں صاف کیے کہ سارے ریکی وہاں سے ہوتی تھی. ہم نے ایدھی کا اسٹال ہٹایا, ہم نے چیپا کا اسٹال ہٹایا. رمضان چیپا ہر روز میرے پاس آتا تھا, یار یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میں نے بولا ہم آپ کو اپنی فیکٹری میں جگہ دیں گے, روڈ پہ آپ بیٹھو, یہاں سے ریکی ہوتی. جب یہ سب چیزیں کی, کیمرے لگوائے, کیمروں کا مانیٹرنگ سیل آپ نے دیکھا ہوگا, اس دن ہم اسلام آباد میں تھے, میں اور زبیر نہیں آئے تھے, سائڈ میں جب آئے, وہ سارا ہم نے بنایا سسٹم, وہ اتنا اچھا سسٹم بنایا اور وہ سب چیزیں کری. اس کے اندر ہم نے تھانوں پہ بھی کیمرے لگائے. کہاں لگائے؟ ہم نے بولا ہم پیسے دیں گے, تھانوں پہ بھی کیمرے لگا دے. تھانے میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے اس کی ریکارڈنگ ہونی چاہیے. ہاں ابھی بھی لگا, یہ آئے تھے نا, ہم لوگ نہیں گئے. اس مانیٹرنگ سیل سے الیکشن مانیٹرنگ ہوئی. معلوم ہے وہاں پہ ہم نے آفس بنایا کہ ایس ایس پی آئے, ڈی آئی جی آئے, وہ وہاں آ کے بیٹھے اور اس کو سب سہولت, اس کو فون کی سہولت, اے سی, فرنیچر, سب چیز, تاکہ وہاں آ کے مانیٹرنگ کریں. اچھا وہاں کی موبائلز میں ہم نے کیمرے لگائے. کہاں لگائے؟ کہ موبائل کیا کر رہی ہیں, سب بند کر دیے گئے. ہم نے بند نہیں کیے, پولیس ڈپارٹمنٹ نے بند کر دیے. موبائل موو کرتی تھی وہ کیمرے میں آتا تھا کہ کس ایریا میں موو کر رہی ہے, کیا کر رہی ہے. یہ کس نے بند کر دیا؟ تھانے میں کیمرے لگائے, کس نے بند کر دیا؟ ہم نے نہیں کیے, پیسے ہم نے دیے, بند کر دیے گئے. جب ہم نے یہ سارا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک انڈسٹریلسٹ جو ہے نا, اس کا جو ایکسپوزر ہے, میں بولتا ہوں کہ نہ پولیٹیشین کا ہوتا ہے, نہ بیوروکریٹس کا ہوتا ہے, نہ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے. ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے ہیں, پوری دنیا میں جاتے ہیں, پوری دنیا کے لوگوں سے ملتے ہیں اور وہاں کا ماحول دیکھتے ہیں, وہاں کا سسٹم دیکھتے ہیں. ہم سے زیادہ کس کو ایکسپیرینس ہوگا؟ اور آپ مجھے یہ بتائیں, ہم ٹیکس دیتے ہیں, امپلائمنٹ دیتے ہیں, فورن ایکسچینج دیتے ہیں, ہمارے پاس فیسلٹی کیا ہے؟ سیکیورٹی ہم نے رکھی ہوئی. جہاں پہ پولیس ہے اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں, جہاں پہ رینجرز ہے اس کے لیے ٹیکس دیتے ہیں, پھر بھی ہم نے سیکیورٹی گارڈ رکھے ہیں. 1000 دفعہ میں نے بولا ہے ویگو گاڑی کے اندر کمرشل پلیٹ لگی ہوئی ہے, یہ آپ کیوں نہیں ہٹاتے؟ اتنے سی سی پی او آئے, اتنے آئی جی آئے, میں نے بولا یہ کیوں نہیں ہٹاتے؟ 90% ویگو میں کمرشل نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے. آپ ابھی نیچے روڈ پہ کھڑے ہو جائیں, میں 20 گاڑیاں روڈ پہ دکھا دیتا ہوں, کوئی نہیں ہٹاتا. بولا یہ نہیں ہٹا سکتے, کوئی سیریس ہے ہی نہیں کام کرنے کے لیے. آپ آج وعدہ کریں کہ جتنی کمرشل پلیٹ کی ویگو گاڑی ہم بند کر دیں گے, آپ نہیں کر سکتے. کمرشل گاڑی کے اندر پیچھے گارڈ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے؟ نہیں بیٹھ سکتا. وہ تو لوڈنگ کے لیے, کوئی بند نہیں کرتا. بھائی سیریس نہیں ہوں گے جب تک صحیح نہیں ہوگا. آج ایک انڈسٹریلسٹ نے مجھے فون کیا, 24 ارب کی ایکسپورٹ ہے سال کی اس کی, کراچی کا انڈسٹری. بولا میں بند کر رہا ہوں. بھائی بھاگ جائے گا یار. یہ منتھ ٹو منتھ ہم نے کمپیریزن نکالا ہے. اصولاً پریزنٹیشن میں یہی دکھانا چاہیے کہ ہر مہینے کیا بڑھ رہی ہے. پچھلے سال سے کمپیریزن کر کے کیا کریں گے؟ ہم ابھی منتھ ٹو منتھ بڑھ رہا ہے, اس کے پرابلم ہے.
میں نے آپ کو آگے بتایا کہ بھائی کورنگی کے انڈسٹریلسٹ نے مجھے کمپلین کی ہے کہ وہ ان کا ٹاپ مینجمنٹ کی فیملی بول رہی ہے کہ آپ جاب چھوڑ دو. 4 دفعہ ان سے سنیچنگ ہوئی ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جاب اس لیے چھوڑ دو کہ آپ کا مرڈر نہ ہو جائے. میں نے آپ کو آ کے بتایا آپ کے آفس میں آ کے, یار یہ کیسے ہو گئے. آپ مجھے بتائیں, آج جب حالات صحیح کیے رینجرز نے, پولیس فیملی کہہ رہی. اچھا نہیں, 1 منٹ زبیر بھائی, ہم نے جب کرائم کنٹرول کیا تھا رینجرز بھی ہمارے ساتھ تھی, پولیس بھی ساتھ تھی, ہم مل کے کام کرتے تھے. اور ایوری ویک ایس ایس پی ویسٹ ہوتا تھا. ہم تو ویسٹ سے کیماڑی میں آئے ہیں, ہم تھک گئے, ہم تو مصیبت میں آ گئے. سائڈ انڈسٹریل ایریا کیماڑی میں 3 سال سے ایس پی نہیں ہے سائڈ میں. آپ آئے تھے سائڈ میں, آپ نے کہا تھا میں 15 دن میں لگا دوں گا, آج تک نہیں لگا. نہیں آج تک ایس پی نہیں. یار آپ مجھے بتائیں, اتنا امپلائمنٹ اتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہمارے یہاں ایک ایس پی نہیں آ سکتا, ایس ایس پی اپنے آفس سے نہیں نکلتا, ڈی آئی جی اپنے آفس سے نہیں نکلتا. تو یہ کیسی فورس ہے جو اپنے کمرے میں بیٹھ کے کنٹرول کرے گی؟ اس کو وزٹ کرنا چاہیے, اس کو جانا چاہیے, کیا مسئلے مسائل ہیں, پبلک سے ملنا چاہیے, جب مسئلے حل ہوں گے. ایسے مسئلے تھوڑی حل ہوں گے آفس میں بیٹھ کے. یہ کیسی بابو والی جاب ہے کہ آفس میں, فورسز کا آدمی کہاں آفس میں بیٹھے گا؟ کیا آرمی کا آدمی کیا آفس میں بیٹھ کے جنگ لڑے؟ نہیں. آپ کو کرائم کنٹرول کرنا ہے, آپ کے یہاں شیڈیول ہونا چاہیے کہ ڈی آئی جی جس ایریا کا ہے اس کا شیڈیول ہو کہ ادھر گھومنا ہے, ادھر گھومنا ہے, ان ایریا میں جانا ہے, جانا ہے کرائم. ایس ایس پی کا شیڈیول ہونا چاہیے کہ ویکلی تم رپورٹ دو گے, خود پرسنلی اس فیلڈ پہ جاؤ گے اور دیکھو گے کیا ہو رہا ہے, جب جا کے کرائم کنٹرول ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تھینک یو. ہلو ہلو, جسٹ ناؤ کراچی میں نون پوائنٹس ہیں جہاں اسنیچنگ ہوتی ہے اور روزانہ ہو رہی ہوتی ہے. پھر بڑے افسوس کی بات ہے کہ عام آدمی کو پتہ ہے کہ آج کورنگی ایکسپریس وے پہ اسنیچنگ ہو رہی ہے, کل بھی ہو رہی ہے, پرسوں بھی ہو رہی ہے, بٹ نو ایکشن. سر جب میں انہیں کی آپ ہی کی بات کو ایڈ کروں سر, ہمیں اچھا اتنی اس میں اگر خاموشی. آپ مجھ سے جواب مانگتے ہیں تو تھوڑی میرے خیال میں باقی لوگوں اصل میں آپ کی بات صحیح ہے, لیکن یہ دوسرا ایکسائز کا محکمہ اس کو ہینڈل کرتا ہے, ہم نہیں کرتے کہ جی نمبر پلیٹ کون سی لگائی ہے, کیا ہے, صحیح ہے. ہمیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے لوازمات پورے ہیں, اور وہ اگر رجسٹر لکھا ہوا ہے کمرشل میں آپ لوڈنگ کر سکتے ہیں, اس میں گارڈ تھوڑی بتا کے نہیں وہ صحیح ہے, لیکن تھوڑی خاموشی اختیار کریں پلیز, مہربانی ہوگی. آپ خاموشی. پولیس ڈپارٹمنٹ نہیں لیتا دوسری دن, پہلی بار. پولیس والے چھپ جاتے ہیں, گاڑی کھڑی کرو, آگے پکڑ لو. پہلی روڈ کو بتائیے ہاں آپ بھی بھیج دیں نا, آپ بھیج دیں ایکسائز. ہلو, تھینک یو چیئرمین. وی آر شارٹ آف ٹائم, بی شارٹ. اینڈ وہ جو ہو گیا نا, جو کوشچن کو میں وہ دوبارہ بات ہی نہیں کرنا. اچھا عہدہ صاحب, آپ نے جو کرکٹ کی بات کی, میں کارساز میں رہتا ہوں. جب وہ پی ایس بی فائنل ہوا تھا 10-12 فارینرز تھے, باقی تو ہمارے لوکل تھے. آپ نے کارساز کی 32 جو گلیاں تھیں اس کو بلاکیٹ کر کے اپ ٹو ٹی وی اسٹیشن آپ نے بلاک کیا. ہم نے بڑی شور شاری کی, اس کے بعد آپ کو کھولنا پڑا. مجھے یہ بتائیے کہ اب میچز تو اب نارمل ہو رہے ہیں, آپ اپنے 1000-2000 جتنے چاہیں, رینجرز چاہیں, جس کو چاہیں, آپ اس کی پیریفری میں آپ اپنی پولیس رکھ لیں. آپ فلائی اوورز بند کر دیتے ہیں, آپ روڈز بند کر دیتے ہیں. آپ نے جس ہمارے علاقے کو جس طرح آپ نے ہمیں یرغمال بنا دیا تھا, تو یہ کس قسم کی پولیس سیکورٹی ہے یا اینی سیکورٹی؟ نو, دس از جووینائل سیکورٹی. آپ فلائی اوورز کیوں بند کر رہے ہیں؟ آپ اسٹیڈیم از ناٹ نیکسٹ ڈور. بہت جگہ. ایک سیکنڈ, میرا دوسری پوائنٹ بھی ہے, اور یہ اس پہ ذرا دیکھیے, ابھی برٹش آگے کل کس طرح روڈ بند ہو گئے تھے. سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ افغانز آر کمنگ ہیئر آل دا ٹائم اینڈ دے ڈونٹ گیو اے ڈیم اباؤٹ what is happening. They are doing what they are doing all the time. Anti-Pakistan, pro-Indian, everything. If ان کو کنٹینیوس آپ الاؤ کریں گے تو آپ تو پورا کراچی یرغمال بن جائے گا. یہ ذرا دو چیز, ان کو تو پکڑ کے بھیج دیں واپس چمن. ایک سجیشن نہیں آیا تھا میرے پاس مجید, اس کا ایک سجیشن نہیں آیا تھا کہ سیکورٹی تو آپ نے کرنی ہے. اب جو اسٹیڈیم روڈ ہے نا, اس کے 2 روڈ ہیں, آپ دونوں بند کر دیتے
अगर जो रोड एडजस्टेंट टू स्टेडियम उसको बंद कर दें, उसको ट्रैफिक के लिए अगर जाने दें तो मतलब लोग तो जा सकते, हमारा घर भी उधर है, तो क्या करें? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपका घर उधर है, आपको आप बिल्कुल सही है। देखिए जी आप जो सिक्योरिटी के लिहाज से हम इसको कंसिडर करेंगे, लेकिन देखिए जो सिक्योरिटी के बेसिक पैरामीटर्स हैं उनको मैं भी चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमें न सिर्फ वो पैरामीटर्स पुलिस डिपार्टमेंट खुद बनाता है, बल्कि हमें एजेंसी से भी आते हैं। एलिवेटेड रोड जो है, फ्लाईओवर्स की आपने बात की, वो पूरी दुनिया में जब भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी आप देते हैं वो बंद होते हैं, हमें करने पड़ रहे हैं, वो करेंगे मेरे ख्याल। बाकी जो नीचे है एग्ज़िट कहाँ पे खुलना है, कहाँ पे बंद होना है, इसके लिए हम बात कर लेंगे बाद में बैठ के कि किसी तरीके से। लेकिन असल चीज़ ये है कि सिक्योरिटी ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया पाकिस्तान में, क्योंकि सिर्फ खुदा न खासा हादसे या फायरिंग की बात नहीं होती है। पाकिस्तान गुजरा है बहुत बुरे टाइम से, जिसमें बॉम्ब ब्लास्ट, आईडीज़ और इस तरह का, उनमें ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ रही हैं, मजबूरन करते हैं, और इस दौरान शहरियों को तकलीफ़ उठानी पड़ती है। उसके लिए हम माजरत ख्वाह भी हैं, लेकिन शायद इसके अलावा हमारे पास कोई तरीका ना, पूरी दुनिया में होता है। जब कोई हेड ऑफ़ स्टेट आता है, ये आता है, क्रिकेट टीम को भी तकरीबन हमें वही रुतबा देना पड़ता है, ख़ास तौर पर लाहौर के वाक़े के बाद, जो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट और हेड ऑफ़ स्टेट को देना पड़ता है। और इसमें ये SOP है जिसको मैं चेंज नहीं कर सकता ब्लू बुक के मुताबिक, ये चेंज गवर्नमेंट कर सकती है, हम नहीं कर सकते। हम इन्फोर्सर हैं, हम कानून को, जो कानून है उसके मुताबिक चलेंगे। लेकिन उसमें अगर मैंने अपनी मर्ज़ी पे कुछ कमी पेशी छोड़ दी तो कल मुझसे मेरी गिरफ्त होगी कि आपने, कानून तो ये था, आपने ये क्यों नहीं किया। तो लेकिन बहरहाल इस पे बैठ के हम रिकमेंडेशन आपकी भेज देंगे। हाँ, आई नो, जी हाँ, सही। ना यूनुस बशीर साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI। हाँ जावेद साहब, एक तो जावेद साहब बात दरअसल ये है कि ज़ुबैर साहब ने जो कहा ना आपको, वो ज़रा इस वजह से सबसे मेन बात है क्योंकि 2013 में जब कराची ऑपरेशन स्टार्ट हुआ सितंबर में, एंड ऑन 1 अक्टूबर आई टुक द चार्ज एज ए चेयरमैन साइट, और आप उस वक्त शाहिद रियाज साहब एडिशनल IG थे, यू वर द DIG वेस्ट, इरफान बलोच हुआ था SSP। तो उस टीम ने जो मिलकर काम किया, आप लोगों ने जो काम किया, हमने मिलकर काम किया, जिसमें मुझ पे 4-5 अटैक हुए, मेरे घर पे मेरे बेटे के साथ हुआ, आर्मी ने मेरे की कोर कमांडर से मैं एडिशनल IG साहब को 3 दफ़ा शाहिद रियाज साहब का ट्रांसफर हो रहा था, मैंने उनको कह के रुकवाया और किया। तो वो आपसे जो आपने काम किया है ना एज ए DIG, अब तो आप अल्हम्दुलिल्लाह कराची के हुए, तो आपसे एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है कि इस वजह से ज़ुबैर साहब की बात जो है वो कह नहीं सके, मगर वो एक्चुअली बात जो है ना वो ये थी, बट अदरवाइज वी नो यू वेरी वेल, एंड आई पर्सनली आई नो, हमारा वास्ता मेरा रहा है, आपके घर पे भी मैं आता रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता है आपका कि आप यू कैन डू मच मोर, जो आप करें इससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा आप कर सकते हैं। सर दूसरी बात ये है कि असल बात एक और भी हुई है सर, ये क्लिप्स के अलावा कल रात को मैं TV देख रहा था, तो ये फ्लड वाले इलाके जो हैं, इसमें इंटीरियर में किसी फैमिली कह रही थी कि जी हम अपना गांव छोड़ के आ गए, तबाह बर्बाद हो गए, रोड के किनारे बैठे हुए हैं, तो यहाँ आके डाकू लूट रहे हैं, ये कर रहा। तो ये सुन के एक हम कारोबारी लोग हैं सर, बिजनेसमैन हैं हम, ये इसी छोटी बातों पे हम जो है ना बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अब वो कहें कि बेचारे वो गरीब रोड पे बैठे हैं, उनके पास क्या होगा, उनको आगे डाकू लूट रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, एक साइकोलॉजिकल जो है ना बड़ा वो होता है सर। तीसरी बात सर, एक मैं काफ़ी सालों से इकबाल महमूद साहब से भी, जमाली साहब से भी, अमीर शेख से भी, फिर आपके मुश्ताक महर साहब से भी मैं कहता रहा हूँ कि हमारा तजुर्बा जो है ना एज ए लेडी SHO बड़ा अच्छा रहा। 2-3 लेडी SHO मैंने देखी हैं, एक हमारे बादराबाद मेरा इलाका जो वहाँ पे भी थी हुई थी सर। मेरा ख्याल है कि आप एक 5-6-7 जगहों पे लेडी SHO लगा के आप देखिए, यू विल फील, आपको माहौल, इन्वायरमेंट, लोगों को आना बात करना सारा जो है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, हर चीज़ वो जो है वो हो जाएगी। ये चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सर। दूसरी बात ये कि ये जो शारा फैसल इस तरह की रोड्स हैं जो,
اور آپ کو پتہ ہے صبح آفس آورس میں شام کو جو ٹریفک کا کم بہاؤ ہوتا ہے اور پھر اسنیچنگ بھی جو ہے نا موٹر سائیکل سے اس سے ہوتی ہے. تو سر اس کا ایک جو لیفٹ کی لاسٹ لین ہے اس کو آپ مخصوص کر دیں رکشہ اور موٹر سائیکلوں سے. یہ اس آپ کی لین میں آئے تو میں سمجھتا ہوں آپ کا ٹریفک بہت اسموتھلی جائے گا اور اس کی وجہ سے آگے جو بلاکیج ہوتی ہے نا وہ کافی فرق اس میں سر جو ہے نا وہ فرق پڑ جائے گا. تو یہ سر جو ہے نا یہ آپ کو. تو دوسرا ایک میں نے دیکھا آپ کا ایک بڑی چیز آپ اس کو آگے بڑھائیں. میں نے اسٹیڈیم روڈ پہ دیکھا باقاعدہ کیمرے لگے ہیں اور آپ اس سے کو چیک کر رہے ہیں. تو اس کو جو ہے نا سر اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور یہ بہت اچھی چیز ہے سر. اس میں جو ہے نا اس کو مین روڈز پہ خاص کر کے جو ہے نا وہ آپ کو بڑھانا پڑے گا. سر ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, میں سر آپ کو 20-22 سال سے آپ کو جانتا ہوں. سارے پولیس والے تقریباً جو ہے نا 1974 میں بہادرآباد تھانہ بنا تو میں اس کے سامنے رہتا تھا. 1974 میں اس ٹائم آواز 14 سال کا تھا میں. تو کیا کہتے ہیں بات یہ ہے کہ جو زبیر صاحب نے بھی کہی, میں بھی آپ سے کہتا رہا ہوں کہ مخبری والا جو ہے نا, ہم پولیس والے سے زیادہ اس وقت مخبر سے ڈرتے تھے. یار یہ مخبر تو مخبری کر دے گا تو کیا ہوگا, ہم پکڑے جائیں گے. تو سر یہ وجیلنس آپ کا جو ہے نا یہ کام جو ہے نا اگر آپ اس کو مضبوط کریں گے تھانے والے تو یہ جو ہے نا یہ اس سے بہت بڑا زیادہ فرق پڑے گا. دوسری بات جو سر رات کو جو گاڑیوں کی اسٹیپ چیکنگ ہوتی ہے نا, تو سر اگر آپ خود نکل کے دیکھیں نارملی نا پرائیویٹ گاڑی میں تو کھڑی ہوگی موبائل, ایک موٹر سائیکل یا ایک گاڑی یا 2 موٹر سائیکل ہو کے کھڑی ہوگی, جتنی نفری ہے وہ اسی میں لگی ہوگی. اس دوران 500 گاڑیاں موٹر سائیکل چلی جائیں گی. ڈاکو چلا گیا, چور چلا گیا, کیا چلا پتہ نہیں, ادھر وہ سب اس پہ لگے ہوئے ہوں. اس دوران سارا یہ سر تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں بس کہ جو آپ کے جو افسران اوپر ہے اس سے اوپر کے افسران بلکہ ایس ایچ او کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ اس کو صحیح طرح کا مانیٹر کریں اور لوگوں میں ان میں جو ہے نا کریں نا. سر یہ بہت زیادہ جو ہے یہ شہر مثال اس کا پوٹینشیل ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ جاتا ہے باہر تو ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے سر. ہمارا مال بیچنے میں تکلیف ہوتی ہے. ایکسپورٹر جو ہم امپورٹر جو ہے وہ ہم کو آرڈر نہیں دیتا کہ بھائی یہاں آرڈر کی پوزیشن خراب ہے, ہم کو اس ٹائم پہ شپمنٹ نہیں ملے گی, وی لوز اوور آرڈر سر. بٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہ بھی کہ ہم نے جو 88 میں سے لے کے جو دور تھا ایک بوری بند لاشوں کا, اس میں بھی سر ہم نے کام کیا اور کراچی الحمدللہ پورے پاکستان کو چلاتا رہا ہے. تو اگر ہمیں یہ جو چیزیں اگر مل جائے ماحول یہ نا تو سر یہ کراچی جو ایسا ہے کہ یہ پورے ایسے 2 پاکستان کو چلا سکتا ہے. اور صاحب یہ کراچی جو ہے جیسے 2 پاکستان کو چلا سکتا ہے. تو سر اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ میں نے وہ کہا نا کہ جاوید زبیر صاحب کی بھی ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ ایز اے ڈی آئی جی آپ رہے نا جب 2013-14 میں, تو اس کی وجہ سے جو ہے نا میں جب چیئرمین تھا زبیر صاحب نے تو وہ اسی وجہ سے آپ سے اتنی ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے تھوڑے سے وہ انشاءاللہ I think let's ابھی آپ بہت لیٹ ہو گئے. شکور بھائی آپ 1 منٹ میں ایک بات کریں گے, شاعری نہیں ہوگی پلیز آپ کر 1 منٹ. ایک بہت بڑا ایلیمنٹ کراچی کے اندر جو اس سارے خرابی کا ذمہ دار ہے وہ ہمارے پڑوسی برادر اسلامی ملک سے آئے ہوئے وہ لوگ ہیں جس کو ہم سوراب گوٹ کہتے ہیں, وہاں جن کی قیامگاہ ہے. آپ کم سے کم اس کو پوری طرح ختم کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو اتنی شکایتیں نہیں ہوں گی جو ہم کہتے ہیں ہم گن سے ڈر رہے ہیں. دوسری میں آپ کی توجہ دلاؤں, کچھ افغانی بچے گلیوں میں سڑکوں میں کچرا ڈھونڈتے ہیں. وہ ایکچولی ان کے ایجنٹ ہوتے ہیں جو پیچھے تخریب کار ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر کوئی غفلت ہے, گیٹ کھلا ہوا ہے, وہ ان کو فون کرتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں اور گھروں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں. سر تیسری ایک بہت اچھی بات آپ کے ہاں سے ہو رہی ہے کہ آپ رینجرز کی طرح اسکوٹر پہ 2 پولیس سوار گشت پہ بھیجتے ہیں. میں کہتا ہوں اس کو ذرا آرگنائز کر کے بڑھائیں اور ان کے پاس اپنا واکی ٹاکی سسٹم ہو. اگر کوئی چیز مس ان کے ہوتی ہے اگلے چوکی والوں کو, اگلے لوگوں کو ایریا میں خبر کر دیں کہ اس طرح سے ہو رہا ہے. یہ 3 باتیں پر آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. خدا را کراچی کو بہتر کرنا ہے تو ان پہ خاص طور توجہ فرمائیں. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ. میں اس کا جواب دوں. آپ نے جو تینوں چیزیں کہی ہیں ہم آلریڈی ان پہ عمل کر رہے ہیں اور آپ بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی افغانی جن کے پاس کارڈز ہیں یہ ہیں اور یہاں پہ قانون کے دائرے میں رہ کے کام کر رہا ہے, اس کے لیے بالکل ہم ہمیشہ مہمان نواز قوم رہے ہیں, ہم ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو ان میں الیگل لوگ آ رہے ہیں, کرائم کر رہے ہیں,
اور انشاءاللہ اس کے لیے زیرو ٹالرنس کی پالیسی ہے. کل بھی ہم نے 41 سے زیادہ ان کو پکڑا, ان کو ویریفائی کر رہے ہیں اور ان میں سے بہت سو کو انشاءاللہ واپس بھیجیں. تو یہ انشاءاللہ آپ کی بات بالکل نہیں وہ ہم کریں گے اس کا مسئلہ ہے اس میں. جی جدوں فٹافٹ جلدی کرنا, جلدی ہوگا انشاءاللہ, فکر نہ کریں. 1 منٹ. شکریہ. ابھی بعد میں کر رہے ہیں, ادھر ہمارے لوگ آ جائیں پھر کرتے ہیں. میں نے مغرب نہیں پڑھی, مغرب کا ٹائم نہیں ہوا بیٹا, پڑھا کرو, نماز پڑھا کرو. نہیں اوڈو صاحب, سر 1 منٹ. کرائم پہ تو جو تھا بات وہ ہمارے چیئرمین صاحب نے, صدر صاحب نے بتا دی ہے. میں صرف 2 باتیں کروں گا. ایک تو یہ کہ دنیا کی جو پولیس ہے, میں یہ آج برملا کہہ رہا ہوں کہ ہماری پولیس اس سے بہتر ہے, اس لیے کہ آپ اختیارات جو ہے وہ ان تک منتقل کریں اور یہ پھر عوام کے ساتھ بیٹھیں اور آپ اسے مل کے اس مسئلے کو جب کریں گے انشاءاللہ ذرا مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر بہت سارا فرق پڑ جائے گا جو کرائم ہو رہا ہے. اور آخری بات کہ آپ صرف ایک کام کر دیں, جیسا 2013 میں شروع ہوا تھا, شوٹ اینڈ کل والا نظام کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ ایسا شور نہ کریں بیچ پیچھے یار. شوٹ اینڈ کل ہو جائے گی تو یہ ان کو پتہ چلے گا کہ ہمیں مارنے والے بھی ہیں. اگر وہ کسی کے بچے چھین سکتے ہیں, وہ کسی کا خاوند چھین سکتے ہیں, وہ کسی کے بھائی چھین سکتے ہیں, کیا وہ آسمان سے اتری مخلوق ہے؟ وہ بھی چھین سکتے ہیں. جب وہ مریں گے روڈوں کے اوپر ان کی لاشیں پڑیں گی تو انشاءاللہ کرائم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. چودھری صاحب آپ کر لیں لیکن مختصر رکھیں ذرا, بہت سارے. مجید بھائی کو بات کرنی ہے, عصر کی نماز پڑھنی ہے, آصف نے بھی بات کرنی, دے دیں فٹافٹ کر دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میرا نام چودھری عامر علی خان ہے, میں سندھ کار ایسوسیشن کا پریزیڈنٹ ہوں. ایکچولی ابھی آپ نے کراچی کی آبادی کے بارے میں بات کی کہ 2.5 کروڑ ہے, جبکہ میرے خیال سے 1 کروڑ تو ریفیوجیز ہی ہیں. اور کرائم ضروری نہیں کہ ریفیوجیز کریں یا 4 کروڑ عوام کریں, اس کو پولیس کو ہینڈل کرنا ہے. سر یہ جو 108 SHOs ہیں یہ اس شہر کے لیے ناکافی ہیں. آلریڈی اس شہر کے لیے اور بھی بہت سارے مطلب پرابلمز ہیں. تو میں ایز جاوید اوڈو صاحب آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھانوں کی تعداد بڑھائی جائے اور پولیس کی نفری کی جو ہے نا ریکروٹمنٹ بہت زیادہ کی جائے, کیونکہ پولیس اپنا بیسٹ دے رہی ہے. اتنی کم اس میں پولیس نے جتنا بیسٹ دیا ہے اور جتنے کم SHOs سے یہ کام کر کے دے رہی ہے اس شہر کے لیے وہ بہت کم ہے, اور پولیس کی کریڈیبلٹی بہت بہتر ہے. مین وائل بینگ اے بزنس کمیونٹی اور بینگ اے کار ایسوسیشنز کے جو بیسک پرابلم ہے وہ ہمارے چیکس پہ FIR نہیں کٹتی, وہ بہت بڑا ایجنڈا ہے. کائنڈلی اس کو بھی ذرا دیکھ لیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. عامر صاحب آپ نے بڑی ریلیونٹ بات کی. دیکھیے یہ جو سلسلہ ہے کہ تھانے بڑھائے جائیں یا کم کیے جائیں, یہ بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. میں پرسنلی سمجھتا ہوں جو ہم نے کرمنالوجی پڑھی ہے, جو ہم اتنا ایکسپیرینس ہے پچھلے 25 سے 27 سال کا, اگر آپ ریسورسز تھانے کو صحیح دیں جس میں کہ تھانے کے پاس SHO کے پاس ٹریفک پولیس بھی ہو, اینٹی رائٹ بھی ہو, اس کا کریک اسکواڈ بھی ہو, اس کے پاس جو انویسٹیگیشن بھی اس کے پاس ہو, انڈر ہو, یہ ہو, بالکل آپ کی بات پھر اس پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. کیونکہ پوری دنیا میں تھانے بڑی سائز کے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس ریسورسز زیادہ ہوتے ہیں اور اس SHO کے پاس ہر چیز ہوتی ہے. ٹریفک بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے, انویسٹیگیشن بھی اس کے ماتحت ہوتی ہے, اور سینئر افسر ہوتا ہے وہ. آپ نے باہر کے ملکوں میں گئے ہوں گے, ماشاءاللہ یہاں پہ زیادہ ایکسپورٹر بیٹھے ہوئے ہیں, امپورٹرز ہیں. تو جو تھانہ ہوتا ہے وہ 3, 4, 5 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے اور اس میں یہ سب چیزیں پرووائڈیڈ ہوتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہم غریب ملک سے ہیں. پولیسنگ از اے ویری ایکسپینسو, پوری دنیا میں ایکسپینسو تھنگ. NYPD جو نیو یارک جس کا آپ نام لے رہے ہیں مثال کے طور پہ, اس کا جو پولیس کا بجٹ ہے وہ ہمارے آدھے RB کے بجٹ کے برابر ہے. تو یہ ایکسپینسو تھنگ ہے. لیکن اس کا جو شارٹ کٹ ہم نے کیا ہے کہ جب تک یہ ہو اور اللہ کرے کہ ملک میں اتنی ترقی آ جائے کہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں پرسنلی کہ جو آپ نے کہا کہ تھانوں کو 1 کو بڑھا کے 2 کرنا, جو کہ مناسب نہیں, لانگ رن میں ہمیں پھر سمیٹنے پڑیں گے. لیکن فی الحال وہ ٹائم ہے. ایک طرح سے ہم چوکیوں کو بڑھا کے ان کو تھانہ کرتے تھے اسٹیٹ میں, لیکن ایک ذمہ دار افسر ہوتا ہے SHO,
تو اس کی وجہ سے بالکل شارٹ ٹرم میں یہ صحیح ہے, لانگ رن میں یہ پالیسی صحیح نہیں ہوگی. باقی آپ نے جو بات کی کہ میں تو پولیس کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے میرے خیال میں ہمارے پاس اس پہ بھی ہمیں نظر ثانی نہیں گا. ٹھیک ہے عامر بھائی, تھوڑا وقت مختصر پلیز, بس پلیز. جی جی السلام علیکم. جی جی آپ کی بات جاوید بھائی, یہ جہاں بھی تھانے میں کوئی بات کرتے ہیں کدھر نفری لگانے کی, تو یہ سب بولتے ہیں ہمارے پاس نفری نہیں ہے, جبکہ آپ کے جتنے ایس ایس پی کے, آپ کے ایڈیشنل آئی جی کے, آپ کے ڈی ایس پی جو جا رہے ہیں ان کے ساتھ اتنا اسکوڈ ہوتا ہے. ہر کسی کا کوئی 8 پولیس والے ہیں, 6, تو ان کو کم کر کے کچھ تھانے میں ڈپلائڈ کر دیں تو ہمارا کرائم کم ہو جائے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے. دوسری بات یہ ہے جاوید بھائی کہ یہ بارشوں میں یہ جو کورنگے کوز وے بند ہو گیا تھا, تو جام صادق پل پہ سارا ڈپلائمنٹ ہو گیا ٹریفک کا, تو اس جام صادق پل پہ مستقل 3 دن تک لوگ ڈاکو لوٹتے رہے ہیں. یہ آپ کے علم میں, تو میں نے فیصل بشیر صاحب کو بولا کہ فیصل بھائی آپ کو پتہ ہے جب یہ روڈ بند ہے, اس پہ رش ہے, تو آپ کو تو پہلے ایس ایچ او کو یہ بات کر لینی چاہیے. بہت سے لوگ, سینکڑوں کی تعداد میں 3 دن تک لوگ لوٹے ہیں. تو جب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آپ کے سسٹم میں وہ آپ کر سکتے ہیں, تو اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں. نہیں اگین آپ نے بڑا اچھا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جام صادق پل کی میں پہلے آخری آپ کے سوال کا جواب دے دوں کہ جیسے ہماری نالج میں آیا, ہم نے پرماننٹ, میں نے بلکہ ایس ایس پی کو خود بھیجا ساؤتھ کو اور ایسٹ کو کہ وہاں پہ جا کے ایک نظام بنائے اور شفٹ لگائیں, اور یہ ہو گیا. شروع میں یہ تھوڑی سی کوتاہی ہوئی کیونکہ وہ روڈ پہلے بند تھا, اچانک کھلا اور اس کے بعد ہوا, لیکن اس کی ہم نے جلدی سے تصحیح کر دی اور ریکٹیفیکیشن. اس کے بعد اللہ کے فضل سے وہاں پہ جس طرح بلوچ کالونی ایکسپریس وے کی بات ہو رہی ہے, کھڈے ہو گئے, جہاں پہ روڈ ویک ہو جاتا ہے, کھڈے ہو جاتے ہیں, سلو ہو جاتا ہے, وہاں پہ وارداتیں بڑھ جاتی ہیں. تو جہاں پہ ہمیں نوٹس میں آیا ہم نے وہاں پہ بھی پیکٹ لگا دیے. اور انشاءاللہ اس میں ایک فریضہ آپ کا بھی بنتا ہے کہ ایک فون, وی آر جسٹ اے فون کال اوے, تو آپ ہمیں بتا دیا کریں کہ جی یہاں پہ یہ مسئلہ, ہمارے دوستوں نے بتایا, انڈسٹریلسٹ نے بتایا کاٹی کے اور دوسرے کہ جی یہ یہاں پہ یہ مسئلے ہو رہے ہیں ہمارے پاس, اور ہم نے نہیں, ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات فوکل پرسن, دیکھیے اس کے لیے اگر میں کسی ایک شخص کی بات کر لوں گا نا تو بہت زیادہ ہو جائے گا, لیکن جو ایس ایس پی صاحبان کے پی سی او ہیں میں یہ جا کے آرڈر نکالوں گا, ان کے نمبر ہم سرکولیٹ کر لیں گے. کیونکہ جو اگر ایس ایس پی خود میٹنگ میں ہے, جس طرح میرا پی ایس او پیچھے بیٹھا ہوا ہے, تو یہ فری ہوتا ہے, تو یہ فون اٹھانے کی پوزیشن میں ہوتا ہے, تو ایس ایس پی صاحبان کچھ بیٹھے ہوئے ہیں, اور واپس جا کے میں کروں گا کہ انویسٹیگیشن کا ہو یا اس کے پی ایس او کم ہوتے ہیں, لیکن خاص طور آپریشن سائڈ کے ان کا کام زیادہ ہوتا ہے. انشاءاللہ وہ آپ کے نمبر ہم شیئر کریں گے آپ کی ایسوسیشن کے ساتھ, یہ کر لیں. اگر اس کے نوٹ وقت باندھ لیں 4 سے 5 کے درمیان فون اٹھے گا, زیادہ بہتر ہو جائے گا. بالکل ایسا. اگر وقت باندھ لیں. مجید بھائی جی تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. میرا نام ہے مجید میمن اور میں کراچی چیمبر آف کامرس کی اسمال ٹریڈرز کمیٹی کا 20 سال سے چیئرمین ہوں. اور یہ جتنے مارکیٹ کے, بازار کے جتنے بھی صدور ہیں جن کا آپ نے ابھی نام لیا, جو آپ کو ہار بناتے ہیں اور آپ کو اجرت دیتے ہیں ٹوپی, ان کا سب کا میں کمیٹی کا چیئرمین ہوں. دوسری بات آپ کو یہ ہے کہ آپ ناراض نہ ہو, جو فریضہ آپ کی تھانے کے یا آپ کے اس پرانے جو سسٹم تھا سی آئی ڈی کا, وہ انجام دیتا ہے, اس کا وہ نہیں ہے اب. ایک تو آپ ایس ایچ او کو 7-8 مہینے کے بعد ٹرانسفر کر دیتے ہیں, جب وہ گلی گوچے اور سڑکوں سے واقف ہوتا ہے تو نکل جاتا ہے وہاں سے. پہلے تو ایسا ہوتا تھا ایک زمانے میں, ایس ایچ او ہوتا تھا تو اس کو پتہ تھا کہ یہ ڈکیتی کس نے کیا اور ڈائریکٹ ادھر پہنچ جاتا تھا. اب وہ چیز نہیں ہے, اور اس کا کام ہم فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ اسمال ٹریڈرز کے جتنے یہ صدور بیٹھے ہیں, جتنے دکاندار, بازار, مارکیٹ, طارق روڈ, حیدری, یہ سب کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوتا تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو بہت, یہ آپ کے وہ فریضہ انجام دیتے ہیں, یہ بھی آپ کی فورس ہے, یہ بھی آپ کے لوگ ہیں. آپ برا نہ مانیں اس میں, آپ برا مان رہے ہیں اس میں. نہیں برا نہیں. جو بات سنیں, آپ افسر ہیں, میری بات پوری ہونی چاہیے. آپ افسر ہیں, آپ کو بہت سی چیزیں پتہ نہیں ہوتے. یہ ہمارے دکاندار بتائیں گے آپ کو, یہ چپکے سے بتائیں گے, اس کے سامنے نہیں بتائیں گے, کیونکہ ان کو بھی تو کام کرنا ہے, دکان پہ بیٹھتا ہے.
इनको जानवरों की तरह मोबाइल में आप डाल देते हैं, आपके थाने वाले। हम आप जो बात कर रहे हैं टैक्स की, आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो पंजाब से ज़्यादा टैक्स देता है, पता है आपको? FBR का फिगर है, मेरा फिगर नहीं है। हम इस टूटी फूटी सड़कों में, इस गंदे माहौल में, इस नालायक शहर में रहते हुए हम सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं मिस्टर जावेद। हम आपसे शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? आप हमारे अफसर हैं। हम आपकी आंख हैं, आपके कान हैं, आपके नाक हैं, आपके बाजू हैं। हम आपको वो बात करेंगे जो आपको तरफ नहीं पहुंचेगी। आप सही कह रहे हैं, आप बुरा ना माने। नहीं बिल्कुल। हमारे यहाँ ऐसे भी लोग हैं, बात कर लूं कि जो आपको सच्ची बात करेंगे, ऐसे भी लोग हैं कि आपको आके घर दफ्तर में आके आपको अजर के देंगे और आपको सच्ची बात नहीं करेंगे। नहीं, बड़ी मेहरबानी, आपने बड़ी अच्छी बात की। और ये ज़्यादातर आपके जो जिन्होंने मुझे टोपियां और अजर पहनाई है, आई नो वेरी वेल। आप जावेद साहब ना बताएं, मैंने कहा ना आप एक रिक्वेस्ट 20 साल से चेयरमैन इस कमेटी का, मुझे पता है कौन मैं आपको आपको दावत देता बताऊं कि मैं DIG रहा हूं, SSP रहा हूं या एडिशनल SP रहा हूं, एडिशनल IG हूं अभी। तो सबसे पहले अगर मैं किसी कम्युनिटी के पास मैं गया हूं और उनकी इनविटेशन कबूल करके उनके पास खुद गया हूं, तो ये मेरे ख्याल में आपके बहुत से, आप सामने जो बैठे हुए हैं बहुत से बता देंगे कि मैं कराची के असल में आई एम अ टोटल बिलीवर कि आपकी कम्युनिटी जज्बाती हो जाते हैं ज़ुबैर भाई की तरह कभी कभार, लेकिन सबसे ज़्यादा बगैर मैं जी। ये आदमी जो हाथ बुलंद कर रहा है ना, अब्दुल्ला भटरा नाम है, इसने हमें 10 दफा शिकायत की है कि हमारी औरंगी के अंदर फलां चीज हो रही है, फलानी चीज। आपको शिकायत की इसने? नहीं की। इसने शिकायत की? क्यों नहीं की इसने? इसने मुझे शिकायत की है कि हमारे औरंगी के फलां पुल पे ये हो रहा है, फलां पुल पे। अगर वो रोजाना बेसिस पे, डेली बेसिस पे यही बात है कि आप नहीं लिख के ना भेजें, आप एक फ़ोन कॉल कर लें, ठीक है? अच्छा, इसमें क्योंकि वो लिखने वाले जो बात है ना, वो रूटीन में फिर नीचे चली जाती है। अच्छा, लंबा हो जाएगा। मैं इसमें एक चीज़ बताऊं कि मैं बिज़नेस कम्युनिटी इसलिए बहुत ही ज़्यादा इज्जत और करता हूं, आपके पास आता हूं, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि मैं समझता हूं कि आप हमारे रियल पार्टनर्स इन क्राइम फाइटिंग हैं। और आपका बगैर किसी गर्ज के बिजनेस वाला चाहता है कि मेरे जहाँ पे मैं कारोबार कर रहा हूँ उधर स्नैचिंग ना हो, और उधर आपको अभी देते हैं सारा, आप ही आएंगे सर, आप ही आएंगे, 1 मिनट खत्म हो जाएगी, ये खत्म। 1 मिनट डेकोरम का ख्याल रखें यार प्लीज, डेकोरम का ख्याल। खबर करो सर, 5 मिनट और हैं। अरे भाई आप बैठ जाओ, जब बोलना होगा तो बता दें, बैठ जाओ। सलाम मुझे जायद भाई, हफीज़ अजीज़ मेरा नाम है, एज अ चीफ PCLC कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स। जायद भाई, हम चैम्बर्स जो है काफ़ी मिलियंस पैसा हर साल हमारी मोबाइल जो चलती है उस पर खर्च करती है बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, और सिर्फ वो सेफ्टी के लिए, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। आपके SSP SHO जब भी हमें हॉलीडेज़ में भी, मुहर्रम के दिनों में भी मोबाइल्स मांगते हैं, हम दे देते हैं कि आप चलाएँ, क्योंकि हम वो ना वर्किंग डे में चलाते हैं। अच्छा, मैं थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे कि जो क्राइम बढ़ रहा है उसके अंदर मोबाइल्स भी ज़्यादा जा रहे हैं, मोटरसाइकिल्स खुल के बिक रही हैं, सबकी नॉलेज में है, और गाड़ियों के डैशबोर्ड वगैरह। तो ये हम में से कोई बिज़नेस कम्युनिटी या जो एरिया हैं जहाँ बिकते हैं ये चीज़ें, तो उनके खिलाफ क्यों गहरा तंग नहीं हो रहा कि वो चीज़ें ले ही ना, तो उनको रोके ना सर, ताकि ले ही ना कोई बिज़नेस कम्युनिटी। आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। और ये बिज़नेस कम्युनिटी से हम ख़ास तौर पे मोबाइल मार्केट वालों से, केडा हो, दूसरे मोबाइल एसोसिएशंस हों, हम उनके साथ MOU साइन किया है जो आगे गवर्नमेंट को गया हुआ है। और वो MOU इसी तरह ही है कि उसमें ये चोरी के मोबाइल का सद्भाव हो जाएगा, और उसको जो कराची इलेक्ट्रॉनिक मार्केट वाले वो तो इम्प्लीमेंट शुरू भी कर दिया है उन्होंने, लेकिन इसको जब कानूनी हैसियत हो जाएगी, गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी, तो मैं समझता हूँ कि आपकी बात सही है कि अल्टीमेटली तो ये कारोबारी के पास आता है, चोरी का मोबाइल भी वही बेच रहा है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और इस पर वी आर वर्किंग ऑन इट, और बहुत से आइडियाज़ इसमें शेयर हुए हैं जिन पे हमने काम करके आगे SOP के लिए किया है, वो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी और उसके बाद पूरी कराची में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, इंशाल्लाह इससे बेहतरी आ जाएगी। अच्छा जावेद भाई, मैं चूंकि इलेक्ट्रॉनिक डीलर एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट रहा था, और हमने 2009 से 2015 तक हज़ारों फ़ोन जो है हमने CPLC के साथ शुरू में मारा था, फिर हमने पुलिस को ऑन बोर्ड किया, क्योंकि पुलिस से हमारी उस वक्त नाराज़गी होती थी कि जी पुलिस केस तो पुलिस कर रही होती है और मोबाइल CPLC लेती थी। तो हमने फिर एक जॉइंट ये किया कि जब भी हम वहाँ जमा कराते थे और उसकी सेरेमनी होती थी
تو وہ میرے ہی ہاتھ سے وہاں شروع ہوئی ہے کہ پولیس بھی اس میں موجود ہوتی تھی ہمارے ساتھ اور ہم مل جل کر وہاں کام کرتے تھے. زبیر بھائی نے کہا نا فائنل. ٹھیک ہے, Word of thanks. تھینک یو ویری مچ. اب میں آخر میں جو نا یہ اتنی ساری باتیں جو میں نے کی ہیں یا جو لوگوں نے کی ہیں, میں اس کے اندر سے ایک دو ریکویسٹ آپ سے ہیں جاوید بھائی. ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کا پے اسکیل ہے نا اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ایماندار رہنے کے لیے بھی جو ہے نا کوئی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ اس کا پے اسکیل کو ریویو نہیں کریں گے اور ان کو اتنی تنخواہ نہیں دیں گے جو ایماندار رہنے کے لیے کافی ہو, تو یہ ہم جو ہے نا کرپشن کو کبھی بھی روک نہیں سکتے. میری ریکویسٹ آپ سے ہے کہ پے اسکیل کو آپ سپاہی سے لے کر SHO سے لے کر DIG تک اس کو جو ہے نا ہم بنا کے بیچتے ہیں آپ کو. اس میں تھوڑا سی بات کروں جی, اس کے بارے میں میرا جو ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے ٹیک. اصل چیز یہ ہے کہ پولیس کی جو اس وقت آرگنائزیشن ہے اس میں 90% کانسٹیبلری ہے, کانسٹیبل ہیڈ کانسٹیبل, اور وہ جس اکنامک طبقے سے آتا ہے آپ اس پہ اس کا اسکیل کتنا بھی بڑھا دیں گے, بچے زیادہ ہوتے ہیں, ہیلتھ کا پرابلم بچوں کا, ایجوکیشن کا پرابلم. یہ پوری دنیا میں جس طرح پولیسنگ ہو رہی ہے یہ طبقہ 70 جو ابھی 80-85% ہے یہ 30% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کا 30 سے 50% جو طبقہ ہونا چاہیے NGOs ہونا چاہیے جو یہاں پہ ہمارے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, انسپیکٹر, ASI, سب انسپیکٹر پوری دنیا میں. بالکل ٹھیک بات ہے. تو ہم نے بدقسمتی سے اس طبقے کو بہت زیادہ اور اس کی تنخواہیں بڑھا دی ہیں, جس کی آگے چل کے جو ماڈرن دور ہے جب سیف سٹی پروجیکٹ لگ جائے گا, کیمراز لگ جائیں گے, تو سنتری کی ضرورت آپ کو کم سے کم لگے گی. آپ کو آفیسروں کی ضرورت ہوگی جو ڈیٹیکٹیوز ہوں گے, انٹیلیجنس آفیسرز ہوں گے, اور وہ کرائم بسٹنگ آفیسر, اور وہ پیٹرولنگ بھی وہ کریں گے. جس طرح موٹر وے پولیس پہ دیکھیں آپ نے جب اپ گریڈ کر دیا کہ ایک سب انسپیکٹر اور انسپیکٹر ASI کو آپ نے بٹھا دیا ایک گاڑی میں, اس کے ساتھ بھی ایک سینئر آفیسر بٹھا دیا, تو آپ کے ماحول وہاں کے اس کے طریقہ کار زمین آسمان. الٹیمیٹلی میں جو دیکھتا ہوں کہ پولیس جو پاکستان کی ہوگی انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ہمارے پاس کانسٹیبلری ہم کم کریں گے. اٹ شوڈ بی ناٹ مور دین 30% آف دا فورس, اور باقی آپ کا 40 سے 50% اصل کام کرنے والے یہ ہوں, اور باقی 4-5% جو سپروائزری آفیسر جس طرح ہم ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے. بلک جو ہوگا میجورٹی ان کی ہوگی. یہی انٹیلیجنس آفیسر پوری دنیا میں اس طرح ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم نے وہ جو کہتے ہیں نا کہ دوبارہ ویل کو ری انوینٹ نہیں کرنا, ایک ویل پہلے سے موجود ہے تو آپ نے وہی دیکھنا ہے. پوری دنیا میں یہی ہے. تو انشاءاللہ یہ سر دوسری بات میں خالی ریکمنڈیشن ہے میری, کچھ بھی نہیں سر. یہ شہدا کو جو پیسے دیتے ہیں وہ ایک دفعہ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کی جو لائف ٹائم جو ان کا ہوتا ہے اس کے اندر بہت کم پیسے ہیں. وہاں تو آپ ضرور وزٹ کریں. اور جو آپ کے زخمی پڑے ہوئے ہیں SHOs اور جو اندر پڑے ہیں, ان میں سے میں آپ کو نام دے سکتا ہوں جن کو ہم کوشش کرتے ہیں مدد کرنے کی. کوئی پیرالائز ہو گیا ہے پیچھے گولی لگنے سے, کوئی کیا ہوا ہے, تو وہ ہمارے پاس جو ہے نا آتے ہیں اور ہم ان کی جو ہم سے ہو سکتی ہے وہ مدد کرتے ہیں. یہ تین چیزیں جو ہے نا اس کو آپ کر دیں. پے اسکیل میں سمجھتا ہوں, اور یہ آپ جو سینیورٹی کی بات کر رہے ہیں 100% ایگریڈ وتھ یو. اگر آپ کہیں گے تو ہم اس کا پورا پلان بنا کے دے دیں گے. جو پولیس ریفارمس تھی جو کمیٹی بنی تھی گورنمنٹ کی, اس میں تھا. وہ 1998 کی بات ہے سر. وہ کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہم نے پورا اس کا خاکہ بنایا تھا, سب کچھ کر دیا تھا. وہ الیکشن SHO سارا کچھ تھا. لیکن میں یہ 3 باتیں جو ہے نا میری آپ دیکھ لیں. میں آپ کو کہیں گے تو اب ان SHOs کو میں لسٹ دوں گا آپ کو جو ہم کو فون کرتے ہیں اور جن کی کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں لگا ہوا ہے, کسی کا کان لگا ہوا ہے, ان کی کوئی سنوائی نہیں ہے. پولیس والے بھی انسان ہیں, ان کی سنوائی ہونی چاہیے. اچھا مکان خالی کر لیتے سر, یہ بھی مجھے کہا مکان بھی خالی کروا لیتے, اس کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. تو بس اس کو سر اس کو جسٹ آبزرویشن آپ اس کو چیک کریں. صحیح ہے. بہت شکریہ سر. ون آف دا میجر ریزن فار دا کرائم از آلسو نارکوٹکس. وی ہیون ڈسکس دیٹ بیٹر. On behalf of Karachi Chamber, I would like to thank Mr. Javed Alam Odo, Additional Inspector General of Sindh, for visiting Karachi Chamber of Commerce and sharing his views. I am also thankful to Mr. Sharjeel Kharal, Mr. Ahmed Nawaz Cheema, Mr. Nasir Aftab, Ms. Zaida Parveen, Mr. Ghulam Shabbir Sitar, Mr. Ghulam Nabi Kerio, Mr. Jam Zafrullah Derejo, Mr. Ali Mardan Khosa, and my leadership, Mr. Zubair Motiwala, Chairman Businessman Group and former President KCCI, Mr. Javed Bilwani, Vice Chairman BMG and former Senior Vice President KCCI, my President Mr. Idris, Ghazi Hussain Shah, Vice President, former Presidents, members of the Managing Committee. I would like to thank everyone present here today, particularly the Additional IG of Sindh,
for taking out time to visit Karachi Chamber of Commerce and Industry and interacting with the business and industrial community of Karachi, the city that is the industrial hub and commercial capital of Pakistan. I believe that Mr. Javed Alam Auto will extend his support in the present matters which were significantly for the prosperity of our economy. Karachi serves as a commercial industrial hub as well as it is the highest taxpayer. We determined that the Sindh Police under the leadership of Additional IG will facilitate us in the matter and ensure the safety of Karachiites. We also appreciate the efforts of Sindh Police for the efforts to curtail the crime in the city. It is very much appreciated that Mr. Javed Alam Auto took the time to visit Karachi Chamber. We will continue to look forward assistance in matters of safety and security of Karachi. I hope such visits will continue in the future as well. Thank you so much.